بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن مجید کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے قرآن مجید کا ایک مشکل مقام تھا تعویل کے لحاظ سے جس کا مطالعہ کیا۔ آج بھی میں آپ کی خدمت میں جس حصے کا مطالعہ لے کے حاضر ہوا ہوں وہ بھی قدرے ایک مشکل چیز رہی ہے ہمارے ہاں مفسرین میں، اور اس کی تعویل میں اختلاف بھی ہوا ہے، اور اختلاف کے ساتھ ساتھ جو عام طور سے تعویل ایکسیپٹ کی جاتی رہی ہے اس کے نتیجے میں اگر میں یہ الفاظ استعمال کروں کہ ظلم وجود میں آتا رہا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان آیات کو اچھی طرح سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو صحیح استدلال ہے قرآن مجید کا وہ کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر جیسے کہ میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ صحت جو ہے استدلال کی اس کا بہت کچھ انحصار زبان کی اپریسیشن سے ہے، اور زبان کے جو مختلف پہلو ہیں جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئے ہیں ان کو اگر ہم اپنی طریقے پہ صحیح سمجھ پائیں گے تو اس کا بہت امکان ہوتا ہے کہ تعویل میں غلطی کم ہو۔ تعویل میں غلطی تو ایک ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے انسان سے ہر وقت ہو سکتی ہے، لیکن اگر لنگوسٹکلی ہم اپنے آپ کو اس اپروچ کا عادی بنائیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ جو غلطی ہے تو وہ تو پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کو سمجھا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، اور اس کی آسانی سے اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ لنگوسٹک اپروچ کا یہی فائدہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی زبان کے قاعدے کو یا کوئی ادبی اسلوب کو سمجھنے میں کسی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، یا پورا وقت نہیں دے پاتا، یا اس کے دماغ میں اس موقع پہ جو اپلیکیشن اور کنسنٹریشن ہونی چاہیے جس کو ہم تدبر بھی کہتے ہیں وہ اس درجے میں ظاہر ہے انسان ہر وقت وہ 100% طریقے سے بات پہ غور نہیں کر سکتا۔ میں نے شاید پہلے بھی توجہ دلائی ہے کہ استاذ حمید الدین فراہی نے اسی چیز کو بیان کیا کہ عام طور سے جو تعویلات کی جو غلطیاں ہیں یا تعویلات کے اندر جو ان ایکوریسیز ہیں، لیک آف پریسیجن ہیں، وہ یا قلت علم سے وجود میں آتی ہیں اور یا قلت تدبر سے وجود میں آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے تفسیر کے مقدمے میں اس چیز کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیے اگر اہل علم کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا ایک سے زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا تو منشا ایک ہی ہے، یعنی جب وہ ایک آیت کو بیان کر رہے ہیں تو ایوری ورس ہیز ون سنگل میننگ جو کہ which was intended by the creator. However, what happens is کہ جو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں they are all the time not fully attentive. They are not fully applying those principles in spite of believing in those principles, and at times they are not knowledgeable enough. تو قلت علم اور قلت تدبر جو ہے یہ وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہیومن ڈیفیشنسیز بھی ہیں، انسانی کمزوریاں بھی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو لاحق ہو سکتی ہیں، اور اسی وجہ سے تعویل کا دروازہ اور انٹرپریٹیشن کا دروازہ اس کو کبھی ہم بند نہیں کر سکتے۔ اور یہ جب بند کیا گیا تو جس سے تقلید وجود میں آئی اس نے پھر وہ انٹرپریٹیشنز کو جنم دیا کہ جو قرآن مجید کی طرح مقدس ہو گئیں، یعنی وہ ایسی مقدس ہوئیں کہ یہ سمجھ لیا گیا کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ اگر یہ ہے تو بس اس کے علاوہ اب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو یہ دراصل اس بات کی نگیشن ہے کہ لنگوسٹک پرنسپلز اور زبان کو سمجھنے میں انسان غلطی کر سکتا ہے۔ تو اور اس کے برخلاف جو رویہ چونکہ اختیار یہ کیا گیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے آیات کو سمجھنا ہے، تو اور روایات بے خطا ہوتی ہیں، یعنی روایات کے اندر غلطی نہیں ہوتی، لہٰذا روایتیں جو بھی کہہ رہی ہیں کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اگر وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں روایت کی غلطی نہیں ہے، ہمارے فہم کا قصور ہے۔ اسی بات کو امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں بہت تفصیل سے اگزامپل سے سمجھایا، اور ایور سنس دیٹ ٹائم یہی وہ رویہ ہے جو زیادہ تر چلتا چلا آ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور بعض اور جورسٹ نے اس پہ کچھ کوشش کی معارضہ کرنے کی، اور اپنے زمانے میں انہوں نے اس سے ایک مختلف طریقہ بھی اختیار کیا، لیکن الٹیمیٹلی جو بات ہے وہ انہی کی پریویل کی، کیونکہ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو فالوورز تھے زیادہ تر انہوں نے یہ صرف اتنا کیا کہ جس چیز کو امام شافعی تشریح کہہ رہے تھے یا یہ کہہ رہے تھے کہ روایات تشریح کرتی ہے، اس کو انہوں نے نسخ سے تعبیر کیا۔ نسخ کا مطلب ہے ایبروگیشن، اور اس کے پرنسپل انہوں نے بتائے کہ کب ایک حدیث جو ہے وہ قرآن کو ایبروگیٹ کر سکتی ہے۔ تو وہ اس بات کو تو ماننے پہ تیار نہیں ہوئے کہ اگر بعض حدیثیں قرآن کا جو تشریح کر رہی ہیں وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، تو اس کو تو نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں جو چیز ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بعض روایتیں منسوخ کر رہی ہیں، اور وہ منسوخ وہی روایتیں کر سکتی ہیں جو خود متواتر ہیں، کیونکہ قرآن متواتر ہے تو روایات متواترہ ہی یا سنت متواترہ جس کو وہ کہتے تھے، حدیث متواترہ،
ہی قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے. لہٰذا اگر حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کو نسخ یا ایبروگیشن کی صلاحیت حاصل ہے. تو یہ وہ آپ سمجھ لیجئے کہ علمی ڈبیٹ ہے جو دور اول سے چلتی چلی آ رہی ہے. آج بھی اسی کے لوگ علمبردار ہیں. استاد امیر الدین فراہی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے 1863 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1930 میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر ایک زوردار طریقے سے علم کی دنیا کو جھنجھوڑا اور یہ بتایا کہ دیکھیے روایات کے ذریعے سے قرآن کو انٹرپریٹ کرنا جو ہے اس کے اندر کیا کیا خطرات ہیں اور کس طرح سے یہ خود قرآن مجید کے اپنی تصریحات کے خلاف ہے، اور کس طرح سے قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ عربی زبان میں ہے اور آپ نے قرآن پہ تدبر کرنا ہے، اور اس تدبر کے نتیجے میں اگر آپ کے پاس کوئی تعویل آتی ہے اور وہ تعویل مثال کے طور پہ کسی سے مختلف ہوتی ہے، تو اصل چیز یہ تل ملانا نہیں ہے کہ اختلاف کیوں ہو گیا، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ جس شخص کو جو بات استدلال میں محکم نظر آتی ہے وہ اس کا مکلف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ پہ نہیں پہنچایا کہ ہم لازماً قرآن مجید کی جو تشریح ہے وہ سب لوگ ایک ہی کریں اور وہی درست ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ بنیادی طور پہ مقدمہ ہے جو غلط ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور پیدا ہوا. بلکہ یہ کہا گیا کہ ہر انسان اپنے فہم کا مکلف ہے، جس چیز کو اس نے سنسیئرلی اور امفیٹکلی اور تفصیل کے ذریعے سے، تو وہ اسی استدلال کا مکلف ہے. تو میں اس تمہید کے بعد اب آپ کے سامنے قرآن مجید کی ان آیات کو پیش کرتا ہوں. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں اور ان کا موضوع ہے قصاص. یعنی یہ جو ہمیں معلوم ہے کہ جو انٹینشنل مرڈر جس کو آپ کہتے ہیں، قتل عمد کے بارے میں جو ہمارے ہاں جو سچویشن ہے جس کے اندر قصاص لیا جاتا ہے، اور عام طور سے اگر قصاص کے معاملے میں جو مقتول کے ورثاء ہیں، جو ایئرز ہیں آف دا اسیسینیٹڈ پرسن، آف دا کلڈ پرسن، اگر وہ معاف کر دیں تو قاتل کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو قصاص کا معاملہ ہے یا دیت کا معاملہ ہے قتل خطا کے معاملے میں، یہ ظاہر ہے کہ اب ہمارے ہاں بہت سارے جو قتل و غارت ہوئی ہے، آنر کلنگز خاص طور سے جو ہو رہی ہیں، ان کے اندر یہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف کروا دوں، کہ باپ اگر بیٹی کو آنر کی وجہ سے قتل کر دے، یعنی مثال کے طور پہ بیٹی پہ کوئی اس کو الزام اس نے لگایا، اور عام طور سے ہمارے ہاں جو قبائلی علاقوں میں الزام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر مرضی کے شادی کی، یعنی والدین کی مرضی کے بغیر شادی کر لی یا غیر قبیلہ میں شادی کر لی. تو یہ ہمارے ہاں ایک رسم ہے جس کو جاہلی رسم ہم کہہ سکتے ہیں. اس کی بنیاد پہ اکثر بھائی یا باپ یا کوئی اور رشتہ دار جو ہے وہ خاتون کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر معاملہ دیت پہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ باقی جو ورثاء ہیں وہ تو یہ نہیں چاہیں گے نا کہ اگر باپ نے قتل کیا ہے تو باپ بھی قتل ہو جائے، کیونکہ اصلاً جو قتل کیا جاتا ہے وہ پھر سب لوگوں کی رضا سے ہوتا ہے. گویا کہ جب باپ نے قتل کیا تو اس کے پیچھے ماں اور بھائی اور سب لوگ شامل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اگر دیت پہ معاملہ کر لیا جائے تو یہ سارا کے سارا جو سچویشن ہے یہ پیدا نہیں ہوتی کہ اس کے بدلے میں پھر باپ کو بھی قتل کیا جائے. اس لیے کہ جب آپ نے قانون یہ بنا دیا کہ مقتول اگر معاف کر دے، مقتول کے جو ورثاء ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب بیٹی قتل ہوگی تو وارث کون رہ گئے؟ ایک تو باپ خود تھا جو ظاہر ہے وہ تو اب فریق بن گیا، لیکن اس کے علاوہ ماں ہیں یا بھائی ہیں. چنانچہ ماں اور بھائی اگر معاف کر دیں باپ کو جس نے قتل کیا بیٹی کو، تو اس کے نتیجے میں پھر دیت پہ معاملہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک لحاظ سے وہ چھوٹ جاتا ہے. یعنی وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا، وہ اس کے جواب میں پھر یہ آپ کا جو اس وقت کا موجودہ قانون ہے اس کو پوری کی پوری یہ سپورٹ حاصل ہے. یہی معاملہ شاید آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس کا ایک واقعہ ہوا آج سے کئی سال پہلے، اور شاہ رخ جتوئی کیس بھی کراچی میں چلتا رہا ہے. ایگزیکٹلی وہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ قتل کے مقدمے میں چونکہ جو مقتول ہیں ان کے ورثاء پہ معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ورثاء سے ڈیل کر لی جاتی ہے کہ ہم آپ کو اتنے کروڑ روپے دیں گے، یا جیسے ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑی بھاری دیت ادا کی گئی. وہ ملی یا نہیں ملی وہ ایک اور معاملہ. یہی معاملہ بلکہ اس سے زیادہ سنگین معاملہ ہے جو جمال خشوگی کا ہوا ابھی 2 سال پہلے، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کو سعودی عرب کے فرما روا جس CIA کے مطابق اور جو ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہے ان کے مطابق یہ جو پرنس محمد بن سلمان ہیں ان کے آرڈر پہ قتل کیا گیا. لیکن بعد میں پھر چونکہ جو ان کے ورثاء ہیں جو صاحب تھے جمال خشوگی، ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا، اور اس معاملے کے نتیجے میں پھر اب وہ جو قاتل قرار پائے گا ہی گو اسکاٹ فری. تو اس کی آپ کو سینکڑوں مثالیں ملیں گی، اور جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں تعارف کروایا کہ اس سے پھر ایک عظیم معلوم ہوتا ہے ظلم وجود میں آ گیا کہ آپ نے اتنا بڑا گھناؤنا کام کیا، اور اس گھنانے کام کے نتیجے میں جو قرار واقعی سزا آپ کو ملنی چاہیے تھی، جو آپ کے حصے میں آنی چاہیے تھی، وہ نہیں آئی. اور نتیجہ یہ نکلا کہ آئے دن اس وقت جو آپ دیکھیے آنر کلنگز دے آر گوئنگ آن ان چیکڈ.
آپ میں سے جو لوگ پاکستان میں نہیں ہیں شاید وہ بھی پاکستان سے واقف ہوں گے، خبریں آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے ہاں یہ روز کا واقعہ ہے کہ سینکڑوں خواتین، یہ تو وہ خواتین ہیں کہ جن کا ذکر اخبارات میں آ جاتا ہے، جن کا کیس رپورٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اشاریہ کچھ فیصد ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ رپورٹ ایک ایسے معاملے میں بعض دفعہ ہو جاتی ہے کہ کوئی موقر آدمی، کوئی ایسا آدمی کہ جو ہائی اپ ہے، تو وہ چونکہ انوالو ہو جاتا ہے تو پھر کسی نہ کسی طرح سے حکومت کی مشینری بھی حرکت میں آ جاتی ہے، اور پھر یہ معاملہ پریس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ رپورٹڈ کیسز ہیں، ورنہ ہمارے جو قبائلی علاقوں کے اندر جرگے جو ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو ٹرائبل ایریاز ہیں، فاٹا میں بھی اور پاٹا میں بھی، یعنی پروونشلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز جو پاٹا کہلاتے ہیں، اور فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز جو فاٹا کہلاتے ہیں، وہاں پہ بھی ابھی جرگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے اور علاقے ہیں جو ایجنسیز ہیں ہمارے ہاں نارتھ میں، جیسے محمد ایجنسی ہے یا اور ہیں، خیبر ایجنسی ہے، وہاں پہ بھی ابھی اس طرح کے کورٹس نہیں ہیں، تو بعض دفعہ جرگوں سے کے ذریعے سے معاملہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ پھر ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ جو زیادتی اور ظلم وجود میں آتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ عام طور سے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس نے اتنا گھنونا کام کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دس ویو از گوئنگ آن ان چیکڈ، اور یہ کہاں سے ان چیکڈ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جس کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں آج، کہ قرآن مجید کے اندر یہ معاملہ کہاں زیر بحث آیا ہے، اور اس کی کیا وجہ بنی ہے کہ ان آیات کا یہ مطلب لے لیا گیا کہ مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو معاف کر دیں تو ہر حال میں وہ معاف ہو جائے گا، اس کو پھر قصاص پہ یعنی ظاہر دیت پہ معاملہ کیا جائے گا، لیکن قصاص کے معاملے میں پھر کوئی اصرار نہیں کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تعویل کیسے وجود میں آئی۔ جی، تو قرآن مجید کی جو یہ آیات ہیں یہ سورہ بقرہ کی 178 اور 179 نمبر آیات ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب ہم ان آیات کا تین ہمارے جو مفسرین ہیں ان سے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی شفیع صاحب کا آپ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اے ایمان والو، فرض ہوا ہے تم پر ہر قصاص برابری کرنا مقتولوں میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے، اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ کہ یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے، اور جو مہربانی اور پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک۔ تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو۔ اب آپ دیکھیے کہ استاد امین احسن اصلاحی نے تدبر قرآن میں اس کا کیا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ خدا کے ساتھ وفاداری محض یہ نہیں ہے، اچھا یہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹائپ غلط ہو گیا، انہوں نے سورہ بقرہ کی 172 آیت کا ترجمہ یہاں پہ ٹائپ، اس کو آپ اگنور کر دیجئے، ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے استاد امین احسن اصلاحی نے جو ترجمہ کیا ہے، آپ اسکرین کو اگنور کر دیجئے، بس مجھ سے سن لیجئے جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے آیت 178 اور 179 کا۔ جی، تو استاد امین احسن اصلاحی اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض ٹھہرایا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے، پس جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی تو اس کے لیے دستور کی پیروی کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں اے عقل والو زندگی ہے تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرو۔ آپ ذرا جب ترجمہ اس کا دیکھیں گے تو صرف اس کے اندر جو دو جگہیں ہیں کہ جہاں پہ تعویل کا اختلاف ہوا ہے وہ میں آپ کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ پہلے اس کے بعد آپ استاد جاوید احمد غامدی کا بھی ترجمہ سن لیجئے، آیت 178 اور 179 کا۔ تو یہ ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو، تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے مقدموں میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد،
غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام، عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت. پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو اس کو تم قبول کر سکتے ہو، لیکن یہ قبول کر لی جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے. اور جو کچھ بھی خون بہا ہو، خون بہا کا مطلب ہے دیت، یعنی یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، دیت بھی کو کہا جاتا ہے، لیکن خون بہا از the same thing as دیت. تو وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت ہے اور تم پر اس کی عنایت ہے. اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو. اس میں خواتین حضرات آپ نے ایک جگہ جس کو بہت نمایاں دیکھیں گے جہاں پہ اختلاف ہوا ہے، استاد جاوید احمد غامدی نے ترجمے میں اختلاف کیا ہے، وہ الف لام کو جس طرح سے انہوں نے کھولا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اس کو آپ کو ذرا غور سے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ ہے وہ کلید جہاں سے اختلاف شروع ہوا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو اختلاف کی جو ہمارے ہاں روایت ہے، اس کو بہت اچھا سم اپ کیا ہے زمخشری نے. تو میں آپ کے سامنے زمخشری کی تفسیر کا وہ ایک مختصر حصہ ہے جو پڑھ کے سناتا ہوں، بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید یہاں پہ اقتباس اس کا موجود ہوگا اگر آپ کے سامنے. جی تو یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان عمر بن عبدالعزیز والحسن بصری وعطا واکرمہ وہو مذہب مالک وشافعی رحمہ اللہ علیہم ان الحر لا یقتل بالعبد والذکر لا یقتل بالانثى اخذا بهذه الآیہ ویقولون ہی مفسرۃ لما ابہم فی قولہ ان النفس بالنفس. تو یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کے بدلے میں مرد قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل کی جائے گی. یہ دیکھیں یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے. امام شافعی اور امام مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت نے قتل کر دیا، کسی عورت نے قتل کر دیا مرد کو، تو اب مرد کے بدلے میں عورت نہیں قتل کی جائے گی، عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل کی جائے گی. یعنی مرد کو اگر اس نے قتل کر دیا تو پھر عورت اس یعنی قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا. مرد اگر قاتل ہے اور مقتول اگر عورت ہے تو پھر مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب قاتل اور مقتول کے درمیان مساوات نہیں ہے. امام مالک بھی یہی کہتے ہیں، امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں. دیکھیے نا جو ان کے الفاظ ہیں ان کو آپ ذرا دوبارہ سن لیں. اس کی میں تشریح کر دیتا ہوں، میں نے ذرا اس کا ترجمہ نہیں کیا لیکن میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ان الحر لا یقتل بالعبد، یعنی اگر آزاد نے غلام کو قتل کر دیا ہے تو اب جواب میں وہ آزاد قتل نہیں کیا جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ یعنی اگر آزاد نے غلام یعنی قاتل اور مقتول کے درمیان جو مساوات ہے وہ کیا ہے کہ جو قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن امام شافعی اور امام مالک اس سے ایک مختلف رائے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحر بالحر کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کے بدلے ہی آزاد قتل کیا جائے گا. اگر آزاد نے غلام کو قتل کر دیا ہے تو پھر غلام قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ آزاد قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی آزاد کے بدلے میں غلام یعنی آزاد نے فرض کیجئے غلام کو قتل کر دیا ہے، تو کیونکہ آیت یہ کہتی ہے کہ العبد بالعبد والحر بالحر، اس کا مطلب ہے کہ آزاد کے بدلے اور غلام کے بدلے. اگر یہ ریورس ہو گیا کہ کسی آزاد نے غلام کو قتل کر دیا، یعنی میں آزاد ہوں اور میرا کوئی غلام ہے، میں نے اس کو قتل کر دیا، تو اب جواب میں قتل نہیں ہوں گا، اس لیے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ الحر بالحر، کہ آزاد کے بدلے میں تو آزاد ہی قتل کیا جا سکتا ہے. اب آزاد تو وہ ہے نہیں، وہ تو غلام تھا. تو اس وجہ سے جب دوسری آیت نے کہا والعبد بالعبد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبد کے بدلے میں اگر غلام نے غلام کو قتل کیا ہے تب وہ غلام کو قتل کیا جائے گا. غلام نے اگر غلام کو قتل کیا ہے پھر تو وہ قتل کیا جائے گا، لیکن آزاد نے غلام کو قتل کیا ہے تو قتل نہیں کیا جائے گا. بالکل ایسے ہی والانثى بالانثى، عورت نے اگر یعنی مرد نے اگر عورت کو قتل کیا ہے تو مرد قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ عورت اگر عورت کو قتل کرے گی تبھی وہ عورت قتل کی جائے گی. گویا کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو مار دیا تو اب اس کے جواب میں مرد قتل نہیں ہوگا، صرف اگر عورت نے عورت کو مارا ہے تو اس کے جواب میں عورت قتل ہوگی. امام مالک اور امام شافعی جو ہیں وہ اس مسلک کے قائل ہیں. ظاہر ہے جس کے نتیجے میں ایک بڑی عجیب سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جو اور قاتل اور مقتول کے درمیان پھر مساوات نہیں رہتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اخذن بهذه الآیہ ویقولون ہی مفسرۃ لما ابہم فی قولہ ان النفس بالنفس. اب آپ کو یاد ہوگا نا سورہ مائدہ کی وہ جو مشہور آیت ہے جس میں کہا گیا جب حابیل اور قابیل کا واقعہ جہاں پہ آیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، یعنی یہ جو واقعہ ہوا ہے حابیل اور قابیل کا، اس کے نتیجے میں اب ہم نے قصاص فرض کر دیا ہے بنی اسرائیل پہ،
اور کیا الفاظ تھے؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین والسن بالسن والجروح القصاص، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، بندے کے بدلے بدلہ. تو وہ کہتے ہیں اصل آیت یہ ہے، یہ مبہم آیت تھی، اس کو لما ابہما انہوں نے کہا ہے، یعنی یہ ایک لحاظ سے مبہم آیت تھی. جب کہا گیا نا کہ النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کہتے ہیں یہ جو اب آپ آیت دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی، یہ اس مبہم آیت کی تفسیر ہے. اور تفسیر کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. تو اس کو ذرا اچھی طرح گراسپ کر لیں، کیونکہ آگے جو میں بات کرنے لگا ہوں اس پر بیسڈ ہے. میں ایک دفعہ آپ کو اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو ہمارے امام ہیں، امام شافعی اور امام مالک، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے الحر بالحر اور العبد بالعبد اور الانثى بالانثى، یہ اصل میں جو سورہ مائدہ میں جو آیت اتری تھی، یہ اس کی تفصیل ہے. کیونکہ اس آیت میں تو صرف اتنا کہہ دیا گیا تھا کہ حابیل اور قابیل کے قتل کے نتیجے میں جو معاملہ درپیش ہے، تو کتبنا علی بنی اسرائیل ان النفس بالنفس والعین بالعین والسن بالسن، یعنی وہ پوری کی پوری آیت یہ بتاتی ہے. 55 نمبر آیت آپ نکال کے دیکھ لیجئے کہ نفس کے بدلے نفس، نفس کا کیا مطلب ہے؟ جان. اب وہاں صرف جان کا ذکر ہے. تو یہ دونوں ہمارے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ مبہم آیت تھی، یہ اس کی تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ جان کے بدلے جان کا کیا مطلب ہے؟ مرد کی جان کے بدلے میں عورت کی جان نہیں ہوگی، عورت کی جان کے بدلے میں عورت ہی کی جان ہوگی. آزاد کے بدلے میں غلام کی جان نہیں ہوگی، آزاد کے بدلے میں آزاد کی جان ہوگی. غلام کے بدلے میں غلام کی جان نہیں ہوگی، بلکہ یعنی غلام کے بدلے میں آزاد کی جان نہیں ہوگی، غلام کے بدلے میں غلام ہی کی جان ہوگی. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ان کی فقہ اگر آپ فالو کریں گے، تو اگر کسی مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو مرد دوبارہ پھر قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن ان کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کے بدلے میں تو عورت قتل کی جا رہی ہے، مرد تو نہیں کیا جا سکتا. اب ذرا آگے چلیے، اس کو ذرا توجہ سے آپ اس کو دیکھیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اب دیکھیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ میں درمیان کا حصہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. اب وہ ایک دوسری آیت بیان کرتا، دوسری مذہب بیان کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ان سعید بن المسیب والشعبی والنخعی، ابراہیم نخعی وقتادہ والثوری وہو مذہب ابی حنیفہ واصحابہ، یعنی حضرت ابو حنیفہ اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، وہ یہ اب ان کا مسلک بیان کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہا منسوخۃ بقولہ ان النفس بالنفس المائدہ والقصاص ثابت بین العبد والحر والذکر والانثى ویستدلون بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون تتکافأ دماؤہم. اب آپ دیکھیے کہ جو احناف ہیں، یعنی امام حنیفہ کا مسلک یہاں بیان ہو رہا ہے. یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ احناف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے حنفی ایک ہی رائے بیان کر رہے ہیں. بعض دفعہ احناف کی رائے اور ہوتی ہے اور امام حنیفہ کی رائے اور ہوتی ہے. امام حنیفہ کے جو دو غیر معمولی شاگرد ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف جو ہیں، ان کو ہم صاحبین کہتے ہیں. بعض دفعہ وہ ابو حنیفہ سے اپنے استاد سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی جب آپ کو ابو حنیفہ کا ورڈ نظر آئے تو اس سے یہ نہ آپ استدلال کریں یا کنکلوژن ڈرا کریں کہ سارے احناف کی یہی رائے نہیں. یہاں ابو حنیفہ کا ذکر ہے، اور چونکہ زمخشری اس کے بارے میں کوٹ کر رہے ہیں ہمیں، تو ہم بہر مطمئن ہے کہ وہ ان کی سائٹیشن بالکل ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے الٹ بات ہے، یعنی امام شافعی نے اور امام مالک نے جو بات کی ہے وہ اور ہے، یہ بالکل الٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب تو وہی ہے جو انہوں نے سمجھا، لیکن اصل میں اصل آیت یہ ہے، اور اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا. یعنی انہوں نے کیا کہا تھا کہ اصل آیت کون سی ہے؟ اصل آیت کو ختم کر دیا گیا، وہ مبہم آیت تھی النفس بالنفس جو ہے، اور اس کی جگہ جو اصل آیت ہے وہ کون سی ہے؟ الحر بالحر، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں جو آیت ہے وہ دوسری آیت ہے، اس آیت نے منسوخ کر دیا ہے اس آیت کو. تو جس چیز کو ان کے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے ایک مختلف توجیہ حاصل ہے، وہ امام ابو حنیفہ کے ہاں جب وہ بات آتی ہے تو ایک اور چیز بن جاتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جب یہ کہا گیا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد، اب یہاں مراد اصل میں قصاص کے اندر کامل مساوات ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ قاتل کے بدلے میں قاتل، اگر وہ قاتل کون ہے؟ اگر وہ قاتل عورت ہے تو اس کے بدلے میں وہی عورت قتل کی جائے گی. اگر وہ قاتل مرد ہے تو وہی مرد قتل کیا جائے گا. اگر وہ قاتل کوئی غلام ہے تو اس کے بدلے میں وہی غلام. تو اگر میں آپ کو تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھاؤں، تھوڑا سا اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ ایسے ہے کہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ کے علاوہ امام شافعی اور امام مالک،
وہ اصل میں، اور آپ اس میں امام ابو حنیفہ کو شامل کر سکتے ہیں، یہ جو الف لام ہے نا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اس میں وہ پہلے کو قاتل کے مفہوم میں لے رہے ہیں اور دوسرے کو مقتول کے مفہوم میں لے رہے ہیں. یعنی مارنے والا اگر آزاد ہے تو جس کو مارا جائے وہ بالحر سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ الف لام جو الحر پہ آیا ہے اور دوسرے الحر پہ آیا، یہ دونوں متباین ہیں. متباین کا مطلب مختلف ہیں. الف لام جو الحر پہ آیا یہ قاتل کے لیے آیا ہے، اور بالحر میں جو الف لام ہے وہ مقتول کے لیے آیا ہے. یہی معاملہ عبد ہے اور بالعبد کے ساتھ ہے، وہی معاملہ الانثى کے ساتھ ہے اور وہی معاملہ بالانثى کے ساتھ ہے. تو پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ قاتل اگر قتل کرنے والا آزاد ہے اور اس نے قتل کیا ہے کسی جس کو، جو مقتول ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا، جو مقتول ہے وہ ہے جس کو قتل کیا جاتا ہے. تو قاتل اگر آزاد ہے تو اس کے بدلے میں مقتول، تو ترجمہ وہ یہ کریں گے کہ آزاد قاتل جو ہے وہ آزاد مقتول. اسی طرح غلام قاتل اور غلام مقتول. اسی طرح قاتل عورت اور مقتول عورت. یعنی آپ صرف اتنا کریں کہ ترجمے میں ریپلیس کر دیں پہلے لفظ کو قاتل سے، یعنی پہلے الف لام کو قاتل سے تینوں ایکسپریشنز کے اندر، اور دوسرے کو ریپلیس کر دیں مقتول سے. تو اس کا پھر واقعی وہ ترجمہ اگر آپ نے یہ کیا تو وہ مطلب نکل آئے گا کہ جو امام ابو حنیفہ نے نکالا. اگرچہ امام ابو حنیفہ نے ایک صرف کام یہ کیا کہ ان کا مطلب تو وہی ہے جو امام شافعی نے سمجھا ہے اور جو امام مالک نے سمجھا ہے، صرف یہ کہ بات الٹ ہے. اس آیت کو النفس بالنفس جو سورہ مائدہ کی آیت ہے اس نے منسوخ کر دیا ہے. گویا کہ اصل آیت کون سی ہے؟ جان کے بدلے جان. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ المسلمون تتکافأ دماؤہم، وہ مزید پھر حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو خون ہے وہ برابر ہے. تتکافأ دماؤہم، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر مرد نے قتل کیا ہے عورت کو تو پھر مرد قتل نہیں کیا جائے گا، نہیں، وہ مرد لازماً قتل کیا جائے گا. تو وہ یہ کہیں گے کہ سورہ بقرہ کی وہ آیات جن کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ان النفس بالنفس کی آیت سے جو سورہ مائدہ کی ہے، ان آیتوں نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. یعنی پہلے تو یہ ایسے ہی تھا. یعنی شروع میں جب حکم نازل ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امام شافعی اور امام مالک کی رائے ہے وہی تھی. یعنی امام شافعی اور امام مالک کا ان کا فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ وہ مبہم آیت تھی ان النفس بالنفس، اور یہ مفسر آیت ہے. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ بات تو وہی ہے کہ قاتل کے بدلے میں مقتول کو قتل کرنے کے بارے میں جو کہا گیا ہے اس میں مساوات نہیں تھی شروع میں، لیکن بعد میں ان النفس بالنفس نے اس کو منسوخ کر دیا. اور اب جو فریش قانون ہے یا لیٹسٹ قانون ہے وہ ان النفس سے آپ ڈرائیو کریں گے، ان النفس بالنفس سے. اور وہ کیا ہے کہ جان کے بدلے جان. گویا کا مطلب ہے کہ جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا. تو اگر میں پوری بات کا خلاصہ کروں تو ہمارے ائمہ حضرات جو ہیں وہ اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر قاتل جو ہے وہ مقتول کے معاملے میں اگر آپ نے مساوات اختیار کریں گے تو امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ وہ ہو نہیں سکتی. مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو مرد قتل نہیں کیا جائے گا. آزاد نے اگر غلام کو قتل کیا ہے تو آزاد قتل نہیں کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہوگا. اگرچہ آیت کا تو وہی مطلب ہے جو امام شافعی نے کہا ہے، لیکن یہ آیت اب منسوخ ہو گئی ہے ان النفس بالنفس سے. ان النفس بالنفس نے اس آیت کو کینسل کر دیا ہے، ایبروگیٹ کر دیا ہے، اور اب فریش جو ڈائریکٹیو وہ کیا ہے کہ ہر جان کے بدلے میں وہی جان قتل کی جائے گی. اچھا، اسی چیز کو پھر امام شافعی کے بعد پھر ظاہر لوگوں نے اس کو بھی بیان کیا، جو شوافع جتنے بھی ہیں اور امام مالک ہیں. اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے کہ یہاں پہ یہ بیان ہوا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے شوافع کا یہی نقطہ نظر ہو. یعنی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی یہ بات ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احناف سارے کے سارے یہ بات کر رہے ہوں. دیکھیے اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ وَهُوَ مذہب مالک والشافعی، اور دوسرا کون سا ہے؟ وَهُوَ مذہب ابو حنیفہ ابی حنیفہ و اصحابہ. تو ہمیں یعنی جو یہاں پہ جو پورے کا پورا خلاصہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ تو اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں ان النفس بالنفس سے، اور نتیجتاً وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہم اصرار کریں گے جس نے مارا ہے اسی کو مارا جائے گا. یعنی اگر آزاد نے غلام کو مارا ہے تو آزاد ہی کو مارا جائے گا. امام شافعی اور امام مالک نہیں کہتے، وہ کہتے نہیں، اگر آزاد نے غلام کو مارا ہے تو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن نے یہ کہہ دیا. تو اس چیز کو پھر استاذ جاوید احمد غامدی نے، جب آپ نے بھی، میں نے ان کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا، اس کو انہوں نے پھر ٹیکنیکلی بتایا کہ دیکھیے یہ جو بات مفتی شفیع کر رہے ہیں، جو میں ابھی ظاہر ہے کہ آپ کو تو ایکسپلین کرتا ہوں، اور جو بات مودودی صاحب کر رہے ہیں، جو بات اصلاحی صاحب کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ ٹیکنیکلی بیان کرنا چاہیں تو وہ ایک ٹیکنیکل بات پہ بیان ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو الف لام ہیں الحر بالحر کے اور العبد بالعبد کے اور الانثى بالانثى کے، یہ دونوں قاتل کے لیے آئے ہیں.
یہ ہے امپورٹنٹ فرق. یعنی یہ الف لام کا معاملہ ہے کہ جب الحر بالحر کا دیکھیں ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے آزاد کے بدلے میں وہی آزاد, یعنی قاتل اگر آزاد ہے تو وہی آزاد قاتل قتل کیا جائے گا. گویا کہ الحر بالحر میں جو دونوں الف لام ہیں وہ قاتل کے لیے ہیں, جبکہ جو تعویل آپ نے امام ابو حنیفہ کی دیکھی ہے, امام شافعی کی دیکھی, امام مالک کی دیکھی, اس میں وہ کیا کرتے ہیں, اس میں وہ پہلا الف لام قاتل کے لیے الحر میں جو اگر حر قاتل آزاد قاتل کے لیے لیں گے اور دوسرا مقتول کے لیے لیں گے, یعنی قاتل اور مقتول کے درمیان یہ چونکہ رشتہ استوار ہوتا ہے تو ہمارے جو تینوں ائمہ ہیں وہ پہلے الف لام کو قاتل کے لیے لیں گے اور دوسرے الف لام کو مقتول کے لیے لیں گے. تو استاذ جاوید احمد غامدی یہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ رائے ہے اس میں نہ کوئی نسخ ہوا ہے نہ کوئی منسوخ ہوا ہے, اور یہی وہ رائے جو استاذ امین حسن اصلاحی نے بھی بیان کی اور یہی وہ رائے جو مفتی شفیع صاحب نے بھی بیان کی. تو غامدی صاحب نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کو ٹیکنیکلی ایکسپلین کیا ہے, یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی متفرد ہے وہ کوئی نئی رائے بیان کر رہے ہیں, بلکہ جیسے میں نے کہا مودودی صاحب کی بھی اور اسی طریقے سے مفتی شفیع صاحب کی بھی اور اصلاحی صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ آزاد کے بدلے میں وہی آزاد, غلام کے بدلے میں وہی غلام, عورت کے بدلے میں وہی عورت. گویا کہ یہاں پہ سٹریس کیا جا رہا ہے الٹ, جیسے کہ لوگوں نے اس کا نتیجہ نکالا کہ آزاد کے بدلے میں غلام نہیں قتل کیا جائے گا. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو الف لام ہیں یہ دونوں یہ قاتل اور مقتول کے درمیان نہیں ہے, یہ دونوں قاتل کے بارے میں. تو الحر بالحر کا مطلب ہے قاتل کے بدلے میں وہی قاتل, العبد بالعبد کا مطلب ہے غلام کے بدلے میں وہی غلام, الانثى والانثى کا مطلب ہے عورت کے بدلے میں وہی عورت. تو اگر آپ یہاں تک بات سمجھ گئے ہیں تو آپ کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دیکھیے کہ بنیادی طور پہ جو فقہا کی رائے ہے, فقہا سے جب میں بات کرتا ہوں کے بارے میں بات کرتا ہوں تو یہاں امام ابو حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام مالک, کیونکہ ان تینوں کے مسالک جو ہیں وہ یہاں پہ بیان ہوئے ہیں, اس کی طرف ہم کرتے ہیں توجہ کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی اور امام مالک جو ہیں وہ قتل کے اندر مساوات کے قائل نہیں ہیں. یعنی اگر آپ شافعی ہیں یا مالکی ہیں تو پھر آپ کے ہاں اگر آپ کی اسٹیٹ جیسے دیکھیے نا, انڈونیشیا میں امام شافعی کا مسلک فالو ہوتا ہے یا شوافع کا, تو اگر فرض کیجئے کہ وہ امام شافعی کا مسلک کو فالو کریں گے تو ایگزیکٹلی یہی ہوگا کہ اگر عورت نے مرد نے اگر عورت کو قتل کر دیا تو ان کے ہاں اس کے جواب میں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہی معاملہ امام مالک کا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ مراکش کے اندر فقہ مالکیہ جو ہے وہ رائج ہے, تو اگر وہ امام مالک کی اس رائے کو مانتے ہوں گے تو پھر وہ بھی یہی کریں گے کہ اگر مرد نے عورت کو قتل کر دیا ہے تو مرد قتل نہیں کیا جائے گا. اس کے برعکس امام ابو حنیفہ جو ہیں, جو انڈیا اور پاکستان اور جو علاقے ہیں جہاں پہ حناف کا غلبہ ہے یا امام حنیفہ کی رائے مانی جاتی ہے, وہاں وہ قتل کیا جائے گا, لیکن اس لیے نہیں کہ وہ آیت اس سے مختلف بات کہتی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں آیت تو وہی کہتی ہے جو امام شافعی اور امام مالک نے سمجھا ہے, صرف وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے, وہ کینسل ہو گئی ہے. کس سے؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین سے, کہ جان کے بدلے جان, اس کا مطلب ہے اب مساوات ہوگی. تو گویا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ نے اصلاً امام شافعی کی, امام مالک کی بات کو مان لیا کہ ہاں ترجمہ تو یہی ہو سکتا ہے. چنانچہ ان کے ہاں بھی قاتل اور مقتول الف لام, پہلا الف لام قاتل کا ہے, دوسرا الف لام مقتول کا ہے. صرف فرق یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرما دیا کہ المسلمون تتکافأ دماؤہم, یہ ان کا دوسرا استدلال ہے. لیکن جو پہلا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں چونکہ آ گیا ہے کہ جان کے بدلے جان, تو اب یہ جان کے بدلے جان نے کینسل کر دیا سورہ بقرہ کے اس حکم کو. تو اس کے برعکس جو ہمارے بر صغیر میں جو روایت پیدا ہوئی امام شافعی کے اور امام مالک کے اور امام ابو حنیفہ کے جو برعکس ہیں, وہاں پہ جو لنگوسٹکلی اس کو جب ایکسپلین کیا جاتا ہے تو وہاں اصل میں یہ دونوں جو الف لام ہے یہ قاتل کے لیے ہیں. اور اسی وجہ سے اگرچہ استاذ اصلاحی نے, استاذ مودودی نے یا استاذ مفتی شفیع نے ترجمہ اس طرح سے نہیں کیا جیسے کہ ترجمے سے واضح ہو جائے, استاذ غامدی نے ترجمہ ایگزیکٹلی اس طرح سے کر کے مسئلے کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے, اگرچہ باقیہ لوگ بھی مانتے وہی ہیں لیکن ان کے ترجمے سے ظاہر نہیں ہوتا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ الحر بالحر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزاد کے بدلے میں مقتول آزاد نہیں, قاتل آزاد کے بدلے میں مقتول آزاد نہیں, بلکہ الحر بالحر کا مطلب ہے قاتل آزاد تو اس کے بدلے میں وہی قاتل آزاد, قاتل غلام تو اس کے بدلے میں وہی غلام, قاتل عورت تو اس کے بدلے میں وہی عورت. گویا کہ دونوں الف لام آپ قاتل ہی کے لیے لیے جا رہے ہیں, قاتل اور مقتول کے لیے نہیں جا رہے. تو یہ پہلا نقطہ ہے خواتین حضرات آپ کے سمجھنے کا, جس میں اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ان تعویلات کا ہم رعایت نہیں رکھیں گے تو یہ کتنی بڑی ایک انیملی ہے جو وجود میں آ جائے گی, اور اس کے نتیجے میں آپ کو قصاص کے اندر برابری نظر نہیں آئے گی, اور آپ پھر ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیوں نہیں اس کے اندر مساوات ہے, اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے جواب میں وہ قتل کیوں نہیں ہوگا.
خیر یہ میرا مسئلہ صرف یہ تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ ہمارے یہاں جو کرنٹس ہیں اور اپروچز ہیں وہ کیا ہیں. اب دوسرے مسئلے کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, اور یہ دوسرا جو مسئلہ ہے خواتین حضرات, اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر امت کا جو فہم ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے, وہ سارے کا سارا ایک ہی طرف کھڑا ہے, سوائے استاد جاوید احمد غامدی نے اس میں اختلاف کیا ہے. میں آپ کو ان کا اختلاف ابھی پیش کرتا ہوں, اور وہ مسئلہ ہے جو میں نے ابھی شروع میں تعارف کروایا کہ اگر قاتل نے کو یعنی قاتل جو ہے اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو معاف کر دیں, گویا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ قابل راضی نامہ جرم ہے, سو کہا جاتا ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء میں اور قاتل میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر مقتول کو کمپلیٹلی معاف کیا جا سکتا ہے دیت لے کے. اور جیسے میں نے آپ کو مثالیں دیں, جمال کشوجی کی مثال آپ کو میں نے دی, ریمنڈ ڈیوس کی دی, شاہ رخ جتوئی کی دی, اور جو آنر کلنگز ہیں وہ آئے دن ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہیں, ان کی مثال میں نے آپ کو دی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو ایک لحاظ سے ظلم ہے یہ تو ہو رہا ہے, اور جس آدمی نے ظلم کیا ہے اس کے بعد دیت پہ معاملہ کر کے وہ ظالم جو ہے وہ آج بھی زندہ رہتا ہے. تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ استاد جاوید احمد غامدی نے اپنا مضمون ایک لکھا ہے مقامات میں, اور اس کا اس کا نام ہے قتل عمد کی سزا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس مضمون کا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا حصہ آپ کو پڑھ کے سناؤں, میں آپ کو چاہتا ہوں کہ رائے ایکسپلین کر دوں کہ اس میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیے کہ جو قتل کا جو جرم ہے اس کے فریق 3 ہیں, 2 نہیں ہیں. عام طور سے ہمارے ہاں 2 فریقوں کو سمجھا جاتا ہے. کون؟ قاتل اور مقتول کے ورثاء. ورثاء کا کیا مطلب ہے؟ ایئرز. مقتول کا کیا مطلب ہے؟ جس کو قتل کیا گیا. قاتل کا کیا مطلب ہے؟ قتل کرنے والا. تو assassins and the assassinated and their heirs. تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک ہمارے ہاں جو فقہا یہ کہتے ہیں, اور سارے اس میں قاطبتاً, یعنی قاطبتاً کا مطلب ہے you will not find any exception, یعنی اگر قاتل نے معاملہ کر لیا مقتول کے ورثاء سے, مقتول کے heirs سے, تو پھر قاتل جو ہے اس سے قصاص لینا ضروری نہیں ہے. قصاص کا کیا مطلب ہے؟ اس کی جان لینا ضروری نہیں ہے بلکہ دیت پہ معاملہ ہو جائے گا. اس کو کنٹیسٹ کیا ہے استاد جاوید احمد غامدی نے, اور ان کا جو یہ کتاب, ان کی کتاب ہے مقامات میں, یہ آپ مضمون ان کا یہ دیکھ سکتے ہیں. اور میں ایک اس کا چھوٹا سا حصہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جہاں انہوں نے اس اختلاف کو اپنے بیان کیا اور یہ بتایا ہے کہ یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہمارے ہاں وجود میں آ گئی ہے, اس سے ایک بالکل مختلف انڈرسٹینڈنگ ہے. جو وہ یہ کہتے ہیں کہ قتل کے جو 2 فریق ہیں وہ تو واضح ہیں, وہ تو وہی ہیں جو فقہا کہتے ہیں. یعنی قتل کا جو پہلا فریق ہے وہ کون ہے؟ وہ قاتل خود ہے. دوسرا فریق کون ہے؟ جس کو آپ نے قتل کر دیا, اب اس کے ورثاء کھڑے ہیں. یہ 2 باتیں تو سب مانتے ہیں. اب وہ ایک پیراگراف چھوٹا سا لکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کا معاشرہ ہے, یعنی تیسرا فریق بھی ہے. وہ کہتے ہیں 2 فریق نہیں ہیں قتل کے بلکہ ایک تیسرا فریق بھی ہے جس کی نمائندگی ان کی حکومت کرتی ہے. اس کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ مقتول کا قصاص اس پر فرض ہے, چنانچہ وہ پابند ہے کہ اس کے دائرہ کار میں اگر کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اس کے قاتل کا سراغ لگائے, اسے گرفتار کرے اور قانون کے مطابق اسے قصاص لے. اس لیے اسے ہدایت کی گئی ہے کہ قصاص میں پوری مساوات ملحوظ رہنی چاہیے, اور کسی شخص کا سماجی اور معاشرتی مرتبہ اس معاملے میں ہرگز کسی ترجیح کا باعث نہیں ہونا چاہیے. ادنا و اعلیٰ, امیر و غریب, شریف و وضیع, آقا و غلام, سب اس معاملے میں بالکل برابر ہیں. ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ میں جو استدلال کر رہا ہوں یہ میں نے کہاں سے ڈرائیو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو تیسرے فریق کی ایگزسٹنس ہے, کہ وہ تیسرا فریق حکومت خود ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید کو خود بیان کرتا ہے. جب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ. یعنی یہ جو آیت ہے الحر بالحر والعبد بالعبد, یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میں آپ کو دوبارہ آیت آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ سے آپ دیکھ لیں. یہ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا, یعنی ہم تو ابھی آگے سے پڑھ رہے ہیں نا, الحر بالحر والعبد بالعبد, میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اب ذرا پہلے حصے پہ آ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا کہ اے ایمان والو تم پر قصاص لینا فرض کیا گیا ہے, یہ جو پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل, یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں حکومت پر اس کی ذمہ داری الگ سے موجود ہے, اور حکومت تیسرا فریق ہے. It is the third party. One party is the assassin, the other party is the heirs or the heirs to the assassin, to the assassinated, and there is a third party which is the government itself. اور وہ کہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے؟ وہ یہاں سے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے. اور جب یہ معاشرے کو خطاب کیا جاتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تو یہاں مراد سربراہ معاشرہ ہوتے ہیں, یعنی جو اہل ایمان کے جو کارفرما طبقے ہیں. گویا کہ حکومت کو کہا گیا ہے کہ آپ پر قصاص فرض ہے. اچھا, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ
فرضیت صرف اس صورت میں ختم ہوتی ہے جب مقتول کے ورثاء جان کے بدلے میں جان کا مطالبہ نہ کریں اور مجرم کے ساتھ نرمی برتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد عدالت اور حکومت کا اختیار ہے، تو چاہے وہ قصاص پر اصرار کرے اور مقتول کے وارثوں کی طرف سے دی گئی رعایت کو قبول کرے، اور چاہے تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے پیش نظر یہ رعایت قبول کرنے سے انکار کر دے، اور قاتل کو حکم دے کہ وہ مقتولوں کے وارثوں کو دستور کے مطابق دیت ادا کرے۔ اس کیس میں تو ظاہر ہے وہی ہوگا جب وہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس جو اختیار ہے، اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو اب حکومت جو ہے وہ اس پر حکومت پر پھر اس کے بعد اس کی آبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ لازماً قصاص لے۔ اب وہ کیا کرے گی کہ وہ رعایت کر سکتی ہے جو کہ انہوں نے معافی کے طور پہ پیش کر دی، اور اگر وہ یہ دیکھے کہ جرم اس نوعیت کا ہے کہ مجرم کو اس کے لحاظ سے ہم قرار واقعی سزا دیں، تو وہ قصاص پہ اصرار کر سکتی ہے۔ پھر دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہے، اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کو وہ اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ان کی طرف سے رعایت کے بعد قصاص کی فرضیت ختم ہوئی ہے، اس کا جواز ختم نہیں ہوا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر مقتول کے جو ورثاء ہیں، اگر جو مقتول کے جو ایئرز ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وی وڈ لائک ٹو forgive the person and we would like to have دیت instead، اب حکومت جو ہے اب وہ لازماً قصاص پہ اصرار اگر وہ چاہتی ہے تو وہ اس کے پاس یہ ہے کہ اب جواز رہ گیا، اصرار وہ نہیں کر سکتی کہ لازماً قصاص لینا ہے۔ اب وہ حالات کو دیکھے گی، چاہے گی تو وہ رعایت جو مقتول کے ورثاء نے پیش کی ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گی، اور اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مجرم کی نوعیت اس طرح کی ہے، جرم کے حالات اس طرح کے ہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ جمال خشوگی کا جو کیس ہے، اور کیسز میں اگر مقتول نے کے ورثاء نے معاف کر دیا ہے، لیکن حکومت جو ہے اب اس پہ صرف یہ ہے کہ وہ لازماً فرضیت کی جگہ پہ نہیں کھڑی رہی، اب وہ اس پہ اصرار نہیں کر سکتی۔ اب اس کے پاس یہ چوائس آ گئی ہے کہ اگر وہ ان کی معافی کو چاہے تو وہ قبول کر لے، اور چاہے وہ ان پہ اس پہ اصرار کرے کہ قصاص لیا جائے گا۔ استاذ نے پھر مثال دی ہے روزے کی آیات سے، بھی بتایا ہے کہ دیکھیے روزے کی آیات اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل اسی طرح سے بیان کرتی ہیں پورے کے پورے معاملے کو، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ جب رعایت دی گئی ہے تو اگر انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیمار ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو پھر آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، گویا کہ فرضیت ختم ہوئی ہے، جواز ختم نہیں ہوا، گویا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے لازماً روزہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ تو جس طرح وہاں جواز ختم ہوا ہے لیکن فرضیت ختم ہوئی ہے، جواز موجود ہے۔ بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید میں اس آیت کا صحیح جگہ متعین کر لیں تو یہ جو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، تو حکومت اصل میں اس جگہ پہ ایک تیسرے فریق کے طور پہ کھڑی ہے، ایون آفٹر the forgiveness۔ یعنی آپ کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر جرگہ جو ہے کسی آنر کلنگ کے نتیجے میں کسی خاتون کے باپ کو، جس کو بیٹی کے باپ کو اگر فرض کیجئے معاف کر دیتی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے، اور حکومت جو ہے اس کے سامنے ہی معاملہ آتا ہے، تو حکومت اس رعایت کو اختیار کرنے میں بالکل انکار کر سکتی ہے، اور یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی ہینس کرائم کے بارے میں اگر مقتول اور قاتل کے یعنی مقتول کے ورثاء اور قاتل آپس میں کوئی راضی نامہ کر لیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، وی ول امپلیمنٹ قصاص، تو حکومت یہ کر سکتی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی، ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہو، جتوئی کا کیس ہو، خشوگی کا کیس ہو، یا آنر کلنگز کا کیس ہو، اس کے بارے میں پھر ہمیں جو دوسری تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قاتل، مقتول کے ورثاء اور ایک تیسرا فریق حکومت، all three of them، اور حکومت اس جگہ پہ کھڑی بھی ہے کہ اگر معافی ہوگی تو اب اس کے پاس قصاص کی فرضیت ختم ہو جائے گی، لیکن جواز ختم نہیں ہوگا۔ جواز کا کیا مطلب ہے؟ اس کی جو پاسبلٹی ہے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ آج بھی وہ جو شخص ہے وہ رعایت کا مستحق نہیں ہے، تو وہ اصرار کر سکتی ہے جی آپ کی رعایت کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یعنی مقتول کے ورثاء کو جو نے رعایت دی ہے قاتل کو، وہ اس کو اوور رول کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ پھر سے پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیے یہ جو قصاص کے بارے میں جو دو یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان دونوں کے اندر ایک سچویشن ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر ایک اگر آپ تعویل مانیں یعنی جو الحر بالحر کی فقہا کی، تو پھر اس کے اندر مساوات ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو لنگوسٹک ایسپیکٹ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کریکٹیو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ الحر بالحر میں جو الف لام ہیں ان کی نوعیت کو طے کرنے میں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو فرائی اسکول یہ بتاتا ہے کہ غلطی لگی ہے، اور وہاں جو الف لام ہیں وہ ایک جگہ دونوں جگہ پہ قاتل کے لیے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ الحر بالحر سے مراد قاتل آزاد اور مقتول آزاد ہے، بلکہ دونوں میں مراد قاتل آزاد کے بدلے میں وہی قاتل آزاد۔
یہ ایک چیز ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا. اور دوسری چیز میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یعنی یہ جو پہلی رائے ہے اس کے اندر تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈویژن ہے. یعنی یو ول فائنڈ اے لاٹ آف پیپل اسٹینڈنگ آن ون سائڈ اینڈ لاٹ آف پیپل اسٹینڈنگ آن دی ادر سائڈ. لیکن یہ جو دوسری چیز ہے یہ جہاں تک میں نے استقصا کیا ہے, میں نے کہیں قدیم لوگوں میں یہ رائے نہیں پڑھی کہ جو استاذ نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ حکومت بھی ایک تیسرا فریق ہے, اور جب تک اس تیسرے فریق کی موجودگی میں اگر کوئی رعایت کی جاتی ہے تو وہ اس رعایت کو لینے سے انکار کر سکتی ہے اگر جرم اور مجرم کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کو کوئی رعایت کا استحقاق نہیں پہنچتا. میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. میں نے استدلال آپ کو دونوں کی طرف سے پیش کر دیا. آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات, بہت بہت شکریہ استاذ محترم, ایک اور پیچیدہ پہلو آپ نے واضح کیا. تو پہلا سوال ہے ارمغان مافیا. ارمغان پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہے. کائنڈلی بس یہ وضاحت کر دیں گے امام احمد بن حنبل کا کیا موقف ہے, اور جو اہل حدیث ہوتے ہیں جو فقہ کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا موقف ہے اس معاملے میں؟ وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا سکتا ہوں, میرے سامنے اس وقت نہیں ہے, لیکن آپ اس کو اگر گوگل کرنا چاہیں تو میں نے تو آپ کو اس لیے کہا کہ ہاں کیونکہ یہاں ہم قرآن کے تجزیاتی, اس وقت ہم فقہ کا لیسن نہیں لے رہے, یہ تو بنیادی طور پہ قرآن کی سمجھ کا لیسن ہے. اور چونکہ میرے سامنے کشاف موجود ہے جو مشرعی کتاب ہے, اس کے اندر جب ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں انہوں نے کوٹ کر دیا ان تینوں ائمہ کو, امام مالک کو, امام ابو حنیفہ کو اور امام شافعی کو, تو اس لیے وہ آپ رائے میں نے آپ کے سامنے دے دی ہے. تو چونکہ یہاں مقصد فقہا کا کمپیریزن نہیں ہے بلکہ مقصود مفسرین کا کمپیریزن, لیکن چونکہ یہاں ایک مفسر نے فقہا کو کوٹ کر دیا تو میں نے وہ کوٹیشن لے لی ہے, کیونکہ امام شافعی کا جو نقطہ نظر ہے, امام حنیفہ کا, امام مالک کا, زمخشری نے چونکہ خود اس کو اپنا کوئی اس کو اون نہیں کیا بلکہ آراء کے طور پہ بیان کر دیا ہے, تو وجہ یہ بنی ہے. اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حنابلہ کا کیا ہے یا امام جعفر صادق کا کیا ہے تو یہ آپ کسی بھی فقہ کی کتاب میں نکال کے پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے شراز احمد صاحب. شراز صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. یاسین بھائی السلام علیکم. شہزاد بھائی وعلیکم السلام. سر اس سے پہلے کہ میں کوشچن کروں مجھے کلیئر کر دیں, جس آیت کو جو آیت منسوخ کر رہی تھی سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 78 کو, وہ سورہ مائدہ چیپٹر 5 ورس 45 ہے. میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں, وہ ورس ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهَا فِيهَا النَّفْسُ 45 بالکل. اب شہزاد میں سوال کرتا ہوں, آپ مجھے ود آل ڈو رسپیکٹ اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے حضرت امام ابو حنیفہ کو, اب مجھے سرے سے لاجک سمجھ نہیں آئی کی وجہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ چیپٹر 5 ورس 45 کی آیت میں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ توریت میں یہ قانون نازل ہوا تھا. وہ قرآن اگر توریت کا کوئی قانون بیان کرے, ان بڑے بڑے اماموں نے وہ 178 کو انہوں نے پہلے ٹھیک نہیں سمجھا, چلو وہ تو ٹھیک ہے انسان تھے غلطی لگ گئی, انہوں نے ایک توریت کا بیان کیا ہوا قانون اٹھایا اور اس کو کہا کہ اس کی روشنی میں وہ آیت منسوخ ہے. یہ لاجک سمجھ نہیں لگی مجھے. نہیں دیکھیں, یہ ایسے ہے کہ ہمارے سارے جو ائمہ کرام نے اس کو ایسے ہی سمجھا ہے کہ جب اس کو کوٹ کیا گیا ہے تو قرآن مجید نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. یعنی یہ جو اندن نفس بن نفس کی جو آیت ہے یہ ہے تو اصلاً اسی قضیے کی بنیاد پہ جو حابیل اور قابیل کو پیش آیا, اس کے بعد پھر قرآن تورات کے اندر اس قانون کو لکھ دیا گیا. لیکن جس طرح سے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے تو ہمارے سارے جو فرائی اسکالرز ہیں اور سارے جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں, چند بہت معمولی ایکسیپشن شاید ہوں, وہ اس کو ویسے ہی آپریشنل مانتے ہیں کہ یہ آخری شریعت کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ موسوی شریعت میں تھا. اور اگر آپ اس میں تفصیل پڑھنا چاہیں تو استاد مین نصیر اصلاحی اور استاد غامدی نے بتایا ہے کہ کیسے اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں جب قرآن ایسے کوٹ کرتا ہے تو وہااں مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ تورات کے قانون کو بتا کے تورات تک محدود کر دیا جائے, بلکہ ایگزیکٹلی یہی وہ قانون ہے کہ جو قرآن مجید نے یا آپ سمجھ لیں شریعت محمدی نے بھی اڈاپٹ کیا ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے احمد شعیب کا. احمد پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. میرا سوال اتنا اسپیسیفک آج کے ٹاپک کے ساتھ کائنڈ آف ہے لیکن کائنڈ آف نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید عربی یعنی بینہ عربی میں آئی ہے, تو یہ تھوڑی سی عجیب بات لگتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس بات کی علت کیا ہے کہ جو ہم نے اتنے سارے سیشنز کیے ہیں مجھے صرف دو لگتے ہیں کہ قرآن بٹ انکلیئر تھی, ایک سورہ نساء کی اور ایک اس آیت میں کہ سورہ نساء کی جو وہ زنا کے لیے سزا, یہ اس کی انکلیئر ہونے کے لیے مس انٹرپریٹیشن کی کیا علت ہے؟ کیونکہ مجھے تو if I'm completely honest قرآن کے الفاظ تھوڑے اس میں انکلیئر لگ رہے ہیں. میرا خیال ہے ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہمیشہ رہی ہے اور وہ حدیث ہے. قرآن کے باہر سے قرآن کو جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہر جگہ وہی ہوا ہے.
سورہ نساء میں بھی آپ دیکھیے گا کہ وہاں آپ کو روایتیں ملیں گی جو یہ بتاتی ہیں، اور یہاں پہ بھی میں نے ابھی وہ شان نزول کوٹ نہیں کیا، بلکہ میں آپ کو جو یہ اس کا بھیجوں گا ابھی جو سلائیڈز کا، اس میں نے وہ امام حافظ ابن کثیر کی تفسیر سے شان نزول کوٹ بھی کر دیا. میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں تھا، ورنہ آپ اس کو میں پڑھ کے سناتا. آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. وہاں ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ روایات نے ایک چیز کو بیان کیا ہے کہ بنو نذیر اور بنو خزرج کے درمیان لڑائی ہوئی. اس کے اندر جب وہ غالب آتے تھے تو وہ ایک بندے کو قتل کرتے تھے، اور جب وہ غالب آتے تھے تو وہ پھر کہتے تھے کہ ہم نے دیت پہ معاملہ کرنا ہے، ہم نے برابری نہیں رکھنی. تو یہ عدم مساوات کو قرآن مجید نے ایڈریس کیا، اس میں برابری پیدا کی، لیکن شروع میں برابری کو اس نے بھی نہیں رکھا، اور یہ کہا کہ الحر بالحر جو ہے اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ اگر آزاد ہے تبھی آزاد کو قتل کیا جائے گا، ہم غلام کو نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد جیسے میں نے کہا وہ حنیفہ نے اس کو منسوخ مان دیا، لیکن امام شافعی نے یہ کہا کہ یہ اصل میں یہ وہ بات ہے کہ جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، اور دلیری کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور ایکسیپٹ وہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں اس پہ مساوات نہیں ہوگی. تو وہ اس کی وجہ وہی روایات ہیں. آپ نے اگر دیکھنا ہو تو سورہ نساء والی آیتوں کو بھی اور اس آیت کو بھی آپ ابن کثیر میں ان کی تفسیر پڑھ لیں تو دیکھیے وہ ہر جگہ آپ کو ایک ہی چیز ملے گی. اور اب تک آپ کی اتنی ٹریننگ ہو جانی چاہیے کہ جو آپ کو اختلاف نظر آئے گا فرائی اپروچ میں اور تفسیر بالروایا، کہ اس کا نام ہی تفسیر بالروایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تفسیر ہوتی ہی روایت سے ہے، وہ لینگویج سے پروسیڈ نہیں کرتی، وہ پروسیڈ ہی یہاں سے کرتی ہے کہ روایتیں کیا کہتی ہیں. تو یہاں آپ کو قرآن مجید میں کوئی کلیئرٹی کی کمی نظر نہیں آئے گی اگر آپ کے سامنے پس منظر کی وہ بحثیں نہ ہوں، چونکہ وہ پس منظر کی بحثیں تفاسیر کے اندر ہوتی ہیں، سوسائٹی میں وہ پائی جاتی ہیں اور لوگ ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز پہ بھی اور ویسے بھی. تو ہم اصل میں ہم خود کلرڈ ہو جاتے ہیں، ہماری ویژن کلرڈ ہو جاتی ہے. اگر آپ قرآن مجید کی زبان پہ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ بات کس طرح سے کہہ رہا ہے، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ہمارے ہاں فقہا بلکہ مفسرین کے ہاں کو بہت ملے گی وہ ہے یہ ناسخ و منسوخ کا جو جانرا ہے. تو ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنی 100 آیتیں جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو منسوخ کر دیا، فلاں کو فلاں نے منسوخ کر دیا. پردے کی آیات ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہا یہ جائے گا جی کہ نور نے عذاب کو منسوخ کر دیا. اسی طرح سے آیت سیف نے جو ہے وہ فلاں کو منسوخ کر دیا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ دو متضاد حکم ہیں، یعنی سورہ نور میں تو بیان ہو رہا ہے جو جس طرح سے آپ نے صرف یعنی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور وہاں یہ یعنی وہاں جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، اور وہاں یہ بیان ہو رہا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ. اب ادنائے جلباب اور خمار، اب دونوں کے اندر کیسے تطبیق پیدا کی جا سکتی ہے؟ استاذ امین احسن اصلاحی نے تو یہاں سے پیدا کی کہ انہوں نے کہا ایک گھر کے اندر ہے اور ایک گھر کے باہر ہے، لیکن یہ تو ان کی تطبیق ہے، اس کو آپ اس سے اختلاف کریں یا نہ کریں. فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ بات ایک ہے، ایک نے دوسرے کو منسوخ کر دیا ہے. تو دوسری چیز جو ہمارے ہاں قرآن مجید کے اندر خاص طور سے جو احکام کی آیتیں ہیں، احکام کا کیا مطلب ہے؟ وہ آیتیں جس میں شریعت بیان ہوئی ہے. اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو مفسرین جو ہیں، دیکھیں جیسے یہ میں نے آپ کو زمخشری کو اس لیے کوٹ کیا کہ یہ حکم تھا نا قصاص کا، اور قصاص اصلاً ایک شریعت کا حکم ہے. تو وہاں ہمارے مفسرین لازماً سہارا لیتے ہیں فقہا کی انٹرپریٹیشن کا، اور وہ پھر ناسخ و منسوخ کے ذریعے سے تطبیق کرتے ہیں قرآن مجید میں جہاں ڈائیورسٹی نظر آتی ہے. تو اس لیے میرا آپ کو جواب یہ ہے کہ اگر آپ جب علم کو گہرا پڑھیں گے، قدیم فکر کو پڑھیں گے، تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یا حدیث ہے اس تعویل کے راستے میں کھڑی ہوئی، اور یا ناسخ و منسوخ کا ایک ہیوج کارپس ہے کہ جس میں آیات کے اندر تطبیق پیدا کرنے کے لیے اگر اپوزٹ آیتیں نظر آتی ہیں تو پھر منسوخ کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ اس کیس میں ہوا کہ ان نفس بالنفس کو انہوں نے کہا کہ یہ منسوخ کرتی ہے. میں نے جب یہ آیتیں پہلے پڑھی تھی، جب مجھے کسی بھی اختلاف کا کسی حدیث کا نہیں پتا تھا، مجھے بھی تھوڑا سا عجیب لگا تھا کہ بظاہر ریڈنگ تو یہی لگ رہی ہے کہ کوئی تمہارے کسی غلام کو قتل کیا تو تم اس کے غلام کو قتل کر دو، ایسی کائنڈ آف بات لگ رہی ہے. تو یہ کیا کوئی اس کا کیا مطلب ہے کہ عربی کا کوئی یونیک اسلوب ہے؟ نہیں دیکھیں، عربی کا بالکل یونیک اسلوب نہیں ہے. یعنی عام طور سے چونکہ جب بے کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تادیہ ہو جاتا ہے، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے نا الزانیہ تو والزانی ہے، وہاں تو اگرچہ بے نہیں آیا، لیکن بعض اور مثالوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ فاعل اور مفعول آپس میں متعلق ہو جاتے ہیں. جیسے ہے نا کہ القاتل و مقتول فی النار ایک روایت ہے، تو وہاں الفاعل والمفعول کو جس طرح سے لے لیا جاتا ہے تو وہ بعض دفعہ اسی مفہوم میں لے لیا جاتا ہے کہ یعنی ایک جو بے ہے وہ دوسری کیٹیگری کو بیان کر رہی ہے. تو یہ تو صرف زبان کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک بحث ہے جس کو اگر آپ صحیح سمجھ لیں تو وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے، یعنی آپ سادہ سمجھ لیجئے نا کہ غلام کے بدلے میں غلام قتل ہونا چاہیے، یعنی قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ان النفس بالنفس،
اور یہ آیت بھی یہ کہہ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں مساوات ہونا چاہیے. یعنی یہ بات تو قرآن مجید تو نازل ہی اس جگہ پہ ہوا تھا کہ وہ جو خزرجی تھے اور جو اوسی تھے اور جو بنو نذیر کے لوگ تھے ان کے ہاں مساوات نہیں تھا. ان کے ہاں اگر کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا تو اس کا دیت پہ معاملہ ہو جایا کرتا تھا, یا بلکہ بعض بار دیت بھی نہیں دی جاتی تھی. تو قرآن مجید نے اسی کو ختم کرنے کے لیے قصاص کا مطلب کیا ہے برابری. تو الحر بالحر اور اس پس منظر اگر آپ سامنے رکھیں گے تو مطلب یہ ہے کہ وہ برابری کا نفاذ کیا جا رہا ہے. یعنی کہا ہی جا رہا ہے کہ اگر یہ قتل کرے گا تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بدلے میں ہم دیت لے لیں گے, ساؤنڈ لے لیں گے. نہیں, اب یہی قتل ہوگا, یہی پرسن ہے, ہی از دا کلپریٹ. تو یہ تو اصل میں لنگوسٹکس اور اگر آپ پس منظر جانتے ہو اور عدالت کے پہلو سے اگر آپ کو پروسیکیوشن کا پتا ہو کہ کیسے مرڈر کیسز کو دیکھا جاتا ہے اور قرآن مجید میں دیکھا گیا, اور اس سے پہلے تورات میں دیکھا گیا. نفس بالنفس ظاہر ہے تورات سے متوارثاً چلا آ رہا ہے, یعنی بنی اسرائیل کے اندر یہ قانون پہلے سے تھا. تو قرآن نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی, صرف یہ بتایا کہ جو ان قبائلی علاقوں کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر عورت نے مرد نے عورت کو قتل کر دیا تو اب وہ عورت قتل جو ہے یعنی مرد قتل نہیں ہوگا. تو ایگزیکٹلی یہ بتایا گیا کہ ہوگا. اصل میں یہی تو برابری ہے. قصاص کا مطلب ہی برابری ہے. لفظ قصہ یا قصو جو ہے اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے اس کا مطلب ہی یہ ٹو فالو دا فٹ اسٹیپس, اسی سے قصص بنا ہے. تو لنگوسٹکلی اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. اگر آپ کی سمجھ میں اس سے کوئی مختلف آیا تو ظاہر ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے نا کہ اہل علم میں سے مختلف لوگوں نے اس کو کیسے سمجھا اور کس کا استدلال زیادہ مضبوط ہے. آپ کو بس وہ دیکھنا ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے سنبل احمد. سنبل پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ والا جو کانسیپٹ ہے کہ منسوخ ہو جاتی ہے قرآن کی آیت کہ اگر کوئی روایت متواتر ہو تو قرآن تو ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے کہ آئی ایم برہان اور میں فرقان ہوں اور مجھ پہ میں کسوٹی ہوں, مجھے آپ چیلنج نہیں کر سکتے ہو. تو یہ جو کانسیپٹ لیا گیا ہے یہ کس چیز سے لیا گیا؟ لائک قرآن کی آیتوں سے انہوں نے کہ نسخ کا کانسیپٹ کہاں سے انیشیٹ ہوا ہے؟ یعنی دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. نسخ کا کانسیپٹ یہاں سے انیشیٹ ہوا ہے کہ جب دو مختلف باتیں قرآن مجید کی اگر سامنے آپ کے آ جائیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ لیکن لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ واٹ از دا دلیل؟ لائک روایت یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے فقہا نے اس وقت, ظاہر ہے میں اپنی بات تو نہیں کر رہا, میں تو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ناسخ منسوخ کا جو پورے کا پورا یانڈرا اس کو انٹروڈیوس کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ دو آیتیں متضاد باتیں کر رہی ہیں, اپوزٹ باتیں کر رہی ہیں, تو ان میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بعض آیتوں کے بارے میں تو بالکل واضح ہے کہ ناسخ و منسوخ موجود ہیں. اب دیکھیں نا, جیسے یہ بات بالکل واضح ہے کہ روزے کی آیات میں ہمیں پتہ ہے نسخ ہوا ہے. یعنی شروع میں اگر آپ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں تو یہ کافی تھا, آپ کو دوبارہ یو نیڈ ناٹ میک اپ فار دا فاسٹ. لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نہیں, آپ کو ہر حال پہ روزہ رکھنا ہے. تو چند جگہوں پہ تو نسخ ہوا ہی ہے نا, یعنی موٹی 3 یا 4 جگہوں پہ قرآن میں نسخ ہوا ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن یہ 2 یا 3 جگہوں پہ نسخ جو ہے وہ obvious نظر آ رہا ہے تو اس کو پھر انہوں نے ایکسپینڈ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے اس تضاد کو ریکنسائل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بعد کی آیت ہے جو زمانے میں بعد میں نازل ہوئی ہے, مدینے میں اگر نازل ہوئی ہے, جو مدینے میں پھر اس کو کیلکولیٹ کریں گے کہ کون سی آیت جو ہے وہ کس زمانے میں نازل ہوئی, اور اگر جو بعد میں آنے والی جو روایت ہے وہ یہ بات کہتی ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ پہلی نازل ہونے والی روایت کو یہ منسوخ کر رہی ہے. تو یہ ایک پورے کا پورا کانسیپٹ ہے جو ہمارے ہاں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا گیا. میں نے جب قرآن کا آپ کو شروع میں تعارف کروایا تھا کہ جو ہمارے تفسیر بروایا کے اسکول کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اور خاص طور سے تفسیر بروایا المحمود جسے کہتے ہیں نا, یا سوری تفسیر برائے المحمود, تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو کی تفسیر کے لیے 14 علوم چاہیے. تو ان 14 علوم میں حدیث ہے, فقہ ہے, تاریخ ہے, فلاں ہے. اس میں ایک علم یہ بھی ہے ناسخ و منسوخ کا. وہ آپ نے بتایا تھا. تو یعنی یہ کوئی سالڈ 2-3 ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں ان قرآن جو یعنی نسخ کی ہیں, اس پہ انہوں نے بیس کیا اس کو. اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگر ہو گیا ہے اور یہ تو بالکل آبویس ہے, تو جہاں انہوں نے کیا وہ واقعی آبویس تھی. لیکن جہاں ان کو محسوس ہوا کہ بھئی یہ تو میں نے آپ کو اس بھی سورہ نور اور سورہ احزاب کی مثال دی ہے نا کہ ایک میں خمار کا کہا گیا ہے اور ایک کے اندر جلباب کا کہا گیا, دونوں فرق ہیں. اب انہوں نے کہا کہ دونوں کی دونوں تو مراد نہیں ہو سکتی, تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز نے دوسرے کو منسوخ کر دیا ہے, تو وہ نور کو احزاب سے منسوخ مان لیں گے. جبکہ یعنی یہ تطبیق کرنے کا ایک طریقہ ہے, یعنی اور بھی طریقے ان کے ہاں ہوتے ہیں لیکن یہ تطبیق کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے. اس وجہ سے اس طریقے کو جب انہوں نے فالو کرنا شروع کیا
تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ناسخ و منسوخ کی جو پوری کی پوری آپ نے اس کو اگر تفصیل سے پڑھنا ہو تو الفاظ الکبیر فی اصول تفسیر جو امام شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے جس کو میں نے شروع میں ریفر بھی کیا تھا، اس پر انہوں نے بحث بھی کیا، بتایا کہ دیکھیے کس طرح سے ہمارے ہاں اس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آیات کے بارے میں آپ کو نظر آئے کہ دے اپیرنٹلی دے کین ناٹ ریکنسائل، تو پھر ایک جو بعد میں نازل ہونے والی ہوتی ہے اس کو پہلی نازل ہونے والی سے وہ ایبروگیٹ کر دیتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے محمد آصف کمرہ۔ آصف صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ میں نے پہلے پڑھا تھا کلاس سے پہلے بھی، کوشش کی۔ اب یہ تو چلیں جس بندے نے خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا وہ قاتل ہوا اور مقتول، اب کوشچن یہ آتا ہے کہ جہاں کانسپریسی آف تھیوری، کانسپریسی آف مرڈر جس میں 4 لوگ بیہائنڈ دا سین ہو جائے کسوگی کے کیس کے اندر، اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے میں کیسز میں ہوتے ہیں، تو اس کو کس طرح ہم انٹرپریٹ کریں گے ود دس لائٹ؟ دیکھیں جو بھی رسپانسبل ہے، اگر 4 لوگ رسپانسبل ہیں تو چاروں سے قصاص لیا جائے گا۔ قصاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کے بدلے میں 2 وہی بندہ، اگر قتل کرنے والے 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ سارے کے سارے نہیں، کانسپریسی تو ایک اور چیز ہے نا، اگر آپ پہ واضح ہو جائے کہ آل ہیو ہیڈ اے رول، آل ہیو اے رول ان دیٹ مرڈر، تو یہ اب جج دیکھے گا۔ اب دیکھیے نا ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپاؤنڈڈ مرڈرز جو ہوتے ہیں جس میں 4 لوگ شریک ہیں، تو وہ 2 کو سزائے موت دے دیتے ہیں اور 2 کے بارے میں وہی کہتے ہیں کہ ان کو عمر قید ہے یا 10 سال قید ہے یا اتنا جرمانہ ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان 4 نے پلاٹ تو 4 نے کیا تھا، لیکن ایک کا قصور اس طرح کا ہے کہ کوئی بھی رعایت نہیں مل سکتی، تو اس کو قتل ہی کی سزا ملے گی۔ لیکن بعض اور جو اکمپلسز ہیں نا، اکمپلس ٹو دا کرائم والی جو بات ہے، تو وہ ان کے اکمپلس ہونے کی جو نوعیت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ دے کین بی میٹیگیٹڈ، آئی مین دے کین بی گیون سم کنسیشن، تو یہ کیا جاتا ہے۔ تو اصلاً تو یہ ایک جو جج ہے اس کی ڈسکریشن پہ ہے، لیکن میں اصولاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر 4 کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ 4 یا 5 یا 6 یا جتنے بھی تعداد ہیں سب کے سب رسپانسبل ہیں، تو سب کے سب کو پھر ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے زرین قاسم۔ زرین سوال کیجیے پلیز۔ جی السلام علیکم سر۔ میرا کوشچن 2-3 کوشچنز ہیں میرے سر۔ ایک تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تو اس میں کہا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت عطا کی، تو وہاں پر جب گاندھی صاحب نے ٹرانسلیشن کیا اس کی، تو انہوں نے کہا کہ خلافت سے مراد ہے کہ ان کو صاحب اقتدار بنایا، اور ساتھ میں انہوں نے بادشاہ کا ورڈ یوز کیا۔ تو میرا پوچھنا تھا کہ کیا اسلام میں بادشاہت کا کانسیپٹ ہے یا خلافت؟ جب میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ خلافت ہے اسلام میں، اور اس سے خلافت کا مطلب ہے کہ باہمی مشورے سے طے کیا جائے کہ کون زیادہ مناسب انسان ہے خلافت کے منصب کے لیے۔ تو اس طرح سے جیسے ڈیموکریسی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جب میں نے بادشاہ کا لفظ سنا تو جی آپ کی بات میں سمجھ گیا، وہ بادشاہ کا مفہوم کسی اصطلاحی بادشاہ میں وہاں استعمال نہیں کر رہے، وہاں وہ اقتدار اس مفہوم میں ہے کہ وہ ہم اپنی مرضی کے بادشاہ ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اختیار ہے، وی کین ایکسرسائز آور رائٹ ٹو فریڈم آف چوائس۔ تو جب کہا گیا کہ وہ زمین کا بادشاہ ہے تو مراد کوئی وہاں پہ ڈائنیسٹی یا کوئی مونارکی مراد نہیں ہے، بلکہ جیسے محاورے میں بولتے ہیں نا کہ اس کے پاس اختیار موجود ہے، اس مفہوم میں انہوں نے کہا ہے۔ ورنہ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ امرہم شورا بینہم۔ اگلا سوال ہے آپ ہی روحی کا۔ آپ ہی پلیز اپنا سوال کیجیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو قتل سے مراد یہ ہم نے ابھی پڑھی ہے اس کے مطابق، وہ اس میں جو سزائیں دی گئی ہیں وہ ہے کہ قصاص، اور اس کے بارے میں اور بھی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اس میں آپ کی معاشرتی زندگی اسی میں ہے کہ قصاص لیا جائے قتل کا، اور قصاص لیں، اور اس کے بعد اگر معافی دے دی جائے یا دیت ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس شخص کے لیے عذاب علیم ہے۔ اب یہ جو آپشن عذاب علیم کی دے دی گئی ہے صرف، یہ تو ہمارے ملک میں اور ہمارے جیسے ظالم معاشرے میں یہ ایک مالدار اور طاقتور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی گنجائش اور چھوٹ نہیں رکھ دی گئی
کہ اور دیت اور معافی کے لیے بھی ایسے ایسے پریشرز ہم نے سنے ہیں اور دیکھے ہیں کہ مجبور کر دیا جاتا ہے کہ پوری فیملیز کو مٹا دیں گے اگر آپ اس طرف مائل نہ ہوئے. تو اس صورت میں کوئی کیا کر سکتا ہے اس طرح کی سچویشن میں کہ عذاب علیم سے تو طاقتور نہیں ڈرتا اور مالدار نہیں ڈرتا؟ عذاب علیم کا جو ورڈ ہے وہ اصل میں جہاں آپ بیان کر رہی ہیں وہ تو ہے کہ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، وہ آخرت کی عذاب کی طرف اشارہ ہے. یہ جو دنیاوی سزا ہے، جو دنیاوی سزا ہے، دیکھیے اسی کی تو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ اگر آپ حکومت کو فریق مان لیں گی تو پھر کوئی ظلم وجود میں نہیں آ سکتا، کیونکہ حکومت جب یہ دیکھے گی کہ پیسے کی بنیاد پہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پھر اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ جہاں پہ دیت واقعی ایسی چیز ہے جس سے معاملہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ جو قاتل ہیں وہ مقتول سے واقعی دیت پھر معاملہ کر رہے ہیں، اور حکومت بھی مطمئن ہے کہ دیت میں معاملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو مقتول ہیں کہ جو ورثاء ہیں وہ دیت افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر بیت المال سے ادا کی جائے گی، یعنی گورنمنٹ پھر ہیلپ کرے گی. تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو بالکل لاوارث چھوڑ دیں گے، پھر وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ایک لحاظ سے بن جائے گی. یہ جو پوری باتیں ہیں وہ دو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے تو یہ اس میں حکومت خود ایک فریق ہے، یعنی قاتل اور مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ تنہا نہیں ہیں آپس میں، یعنی یہ کوئی عدالت سے باہر وہ سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے. یہ رپورٹڈ جرم جو ہے اس میں عدالت اپنی انویسٹیگیشن کرے گی، اس کو محسوس ہوگا کہ یہ جو اگر معافی ہو رہی ہے تو یہ معافی جسٹیفائڈ ہے تو وہ معافی دے دے گی، کروا دے گی، اور اگر یہ سمجھتی ہے کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے تو وہ سزا بھی دے سکتی ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ ہے کہ جب یہ محسوس کرے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو انہوں نے معاف کر دیا دیت پہ، قصاص لینے سے معاف کر دیا، لیکن وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی اور ہے، تو وہ کئی اس طرح کے کیے جا سکتے ہیں. سوسائٹی کو اپیل کی جا سکتی ہے، کلیکٹیوٹی کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، حکومت اپنے بیت المال سے اس کی طرف سے کی جا سکتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ایک نیکی کا کام ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ عمراء کو ایک بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر طرح سے جو ان کے پاس چیز اویلیبل ہے اس کو استعمال کرنے کی کھلی اجازت دے دی گئی ہے. سر یہ جو ہے الحر بالحر، یہ اس کا ہمارا جو قبائلی نظام ہے، جرگہ نظام فیصلے کرنے میں، کیا اس کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرتا کہ جیسے مردوں کے دو فیملیز یا دو قبائل ہیں، ان کے جو مردوں کے گناہ ہیں وہ عورتیں ان کا بدلہ چکاتی ہیں؟ یہ تو ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے. جی، تو وہ قرآن سے پوچھ کے تو نہیں نہ کرتے جی. جرگے سسٹم کے اندر جو بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ قبائلی ان کے پرنسپلز ہیں، یعنی جو متوارثاً چلے آ رہے ہیں، بہت ساری ان کی ٹریڈیشنز ہیں جو بہت مدت سے وہ قبائل فالو کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو لا کے آگے سبمٹ نہیں کرتے. آپ دیکھیں فاٹا اور پاٹا کے جو ہمارے ہیں وہ کبھی پاکستانی جو لا ہے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا دوسرے ہیں، اس کے تحت وہ نہیں ہے. یہی تو وہ ایک انیملی ہے کہ یہ انہوں نے ان کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں جو چلی آ رہی ہیں. عربوں میں بھی بالکل ایسے ہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں، تو وقت لگا ان کو سمجھانے میں اور بتانے میں. تو یہی معاملہ ہے کہ ہماری حکومت کوشش کرتی رہتی ہے کہ لیکن ریزسٹنس بہت ہوتی ہے کہ جو فاٹا کے جو لوگ ہیں یا قبائلی ایریاز کے جو لوگ ہیں وہ تو نہیں پسند کریں گے، ان کی اپنی ٹریڈیشن اتنی اسٹرانگ ہے. تو یہی معاملہ یمن کے اندر آپ کو نظر آئے گا بعض قبائل کے اندر. تو اس چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوششیں تو کئی حکومتوں نے کی ہیں لیکن ابھی تک برابر نہیں ہوئی. جی شکریہ سر، جزاک اللہ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ملک رئیس. ملک صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر جو مطلب اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو یا تو مطلب قصاص لینا پڑے گا یا دیت کے لیے وہ راضی کرتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 179، جس کا میں ترجمہ سر پڑھوں گا. اور اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگی ہے کہ تم قتل. یہ آیت ہم نے آج پڑھی ہے. جی جی یس سر، چونکہ سر میں نے لیٹ جوائن کیا تو اس لیے میں تو سر اس کی سر وضاحت کر دیجیے. تو اس کی وضاحت تو یہ ہے نا کہ اگر آپ قصاص آپ نہیں لیتے اور زندگی کو اس طرح سے داؤ پہ لگا دیتے ہیں تو آپ کے پھر معاشرے کے اندر تو پھر ایسا ہی ہوگا نا کہ جو امیر اور طاقتور ہیں اگر ان کو کوئی نہیں پوچھے گا تو کبھی بھی برابری پیدا نہیں ہوگی. جب یہ کہا گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ برابری کی بنیاد پہ کریں گے تو اس کے اندر سوسائٹی کی پروٹیکشن کی ضمانت ہے. ورنہ اگر آپ اس کو اس بنیاد پہ نہیں کریں گے بلکہ امیر اور غریب کے درمیان فرق کریں گے یا شریف اور وضیع کے درمیان فرق کریں گے
تو پھر تو یہ ہمیشہ ایسے ہوتا رہے گا کہ غریب اور وہ لوگ کہ جو ان پروٹیکٹڈ ہیں ان کا خون جو ہے وہ بالکل آسانی سے بہایا جا سکتا ہے. یہ کہا گیا کہ یہ جو جب آپ خون کے بدلے خون پہ یا جان کے بدلے جان پہ اصرار کرتے ہیں تو اس اصرار سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو پروٹیکشن ملتی ہے. اس لیے کہ جب آپ مقتول جو ہیں ان کے ورثاء پہ معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ ظاہر ہے جو انتقام کی آگ سے ایک انسان جل رہا ہوتا ہے وہ بجھنے کا اس کو موقع ملتا ہے, اور پھر اگر اس معاملے میں وہ معافی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو صدیوں پرانی جو بعض بعض دشمنیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ مختلف ایسپیکٹس ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر قصاص نہ لیا جائے, اور جیسے کہ قبائلی علاقوں میں یا اس سے پہلے ٹرائبل ٹریڈیشنز تھیں کہ جہاں پہ امیروں کو اور غریبوں کے درمیان برابری نہیں ہوتی تھی تو وہاں پہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی سوسائٹی کے اندر. تو یہ حیات کا مطلب وہی ہے کہ سوسائٹی پہ زندہ ہے, پروٹیکٹڈ ہے, اس کے اندر حقوق موجود ہیں. یعنی ایک طرح سے ہم کہیں گے کہ ایک ڈیٹرنس ہے کہ قتل سے بچا جائے. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے سہیل انور کا. سہیل صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. ڈاکٹر سلیم بہت شکریہ, تھینک یو. میرا سوال جو ہے وہ ایک جو سارا ہمارا یہ سیریز ہے پوری انالیٹیکل سیریز اس کے انڈر رننگ تھیم جو ہے اس کے متعلق ایک سوال ہے, اور اتنی زبردست آپ نے سیریز پیش کی اور ون پروگرام آفٹر ادر, تو اس کے لیے وی آر ویری گریٹفل ٹو یو. وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ایک انڈر رننگ تھیم یہ دیکھی کہ لنگوسٹکس جو ہیں دے ہیو کالڈ سپرو. بارہا جو تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالرائے میں ایک ڈفرنس جو بار بار ابھر کے آیا وہ انڈرسٹینڈنگ آف دا لنگوسٹک کا ہے. اب ایک عام آدمی کے لیے جو اجمی ہے جس کو عربی نہیں آتی, اگر آپ کو عربی آتی بھی ہو تو پھر اس کے بعد ایک اور لیول ہے کہ حجازی عربی آتی ہو, آپ کو اس زمانے کی عربی قرآن کی عربی آتی ہو, اور اگر آپ کو قرآن کی عربی بھی آتی ہے تو اس میں بھی بارہا ہم نے اختلاف دیکھا کہ یہ جو دور جاہلیہ کے شاعروں کی عربی ہے, یہ یمنی جو عربین پیننسولا کے جو یمنی لوگ تھے ان کی عربی ہے, قریش کی عربی ہے. اس میں بھی ملٹیپل لیولز ہیں ڈیفیکلٹی کے جو ہم نے انکاؤنٹر کیے, جس کی وجہ سے تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالرائے میں فرق پڑ رہا ہے. یہ بات تو کلیئر ہو گئی اور سمجھ میں آ گئی. لیکن میرا ایکچوئل آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم جیسے بائبل یا تورات کو دیکھیں, خاص طور پہ تورات کی جو پرانی جو دو اور کتابیں ہیں تورا کے علاوہ, جو نیویم اور کیٹیوم جو ہیں جو ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں, اس میں میٹافور آفٹر میٹافور, پیرابل آفٹر پیرابل ہے, اس کے اندر پوئمز ہیں, اس کے اندر کوئی چیز بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں کی گئی. تو میرا کوشچن ہے کہ کیا قرآن کو بھی اس روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قرآن میں ملٹیپل لیول آف انٹرپریٹیشن ہے جو آپ کی ایکچولی انڈرسٹینڈنگ, آپ کے علم اور آپ کی صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آؤٹ سائڈ دا ریلم آف لینگویج. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے جن کی مثال دی جو پینٹیٹیوک کے باہر جو بکس ہیں, تو ان سب کے بارے میں ہمارے پاس تراجم ہیں, اور تراجم کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے جہاں پہ پیرابلز بیان ہوئی ہیں وہاں پہ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے, انہوں نے کیا بات کو سمجھا اور اس کو کیا بات کو بیان کیا. ادروائز ہم جو قرآن مجید سے اگر قیاس کریں پچھلی کتابوں کا تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ لینگویج ہی کو ذریعہ بنایا ہے بات کو پیش کرنے کا, بات کو پریزنٹ کرنے کا, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید سے کوئی مختلف ہو. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ سٹائل مختلف ہو, لیکن لنگوسٹکس جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے کیونکہ زبان کے قالب میں دیا گیا نا. یعنی قرآن ہو یا تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو, وہ مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ کسی ایسوٹیرک طریقے سے آپ کو دے دیا گیا ہو یا کشف ہو گیا ہو یا الہام ہو گیا ہو, وہ لینگویج میں آپ کو دیا گیا, زبان کے ذریعے سے دیا گیا. تو اگر آپ ان کی مثالیں لیں گے تو وہ اس لیے ایکوریٹ نہیں ہو سکتی کہ وہاں ہمیں نہیں پتا کہ جو پیرابلز ہیں, اور واقعی وہاں پہ بہت زیادہ مغلق چیزیں ہیں. خاص طور سے اگر آپ یہ جو آخری کتاب ہے جو بک آف ریولیشنز ہے جو جان دا ڈیوائن کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے, جو یوحنا عارف کہتے ہیں جن کو, اور اس کے اندر تو اتنی زیادہ چیزیں ہیں جو سمجھ سے میں باہر ہیں. حتیٰ کہ کرسچن جو لوگ ہیں اگر آپ ان سے بھی بحث کریں گے کہ بہت سارے ایسے پیسیجز ہیں ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئے ہوئے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹرانسلیشنز ہیں, ہمیں نہیں پتا اوریجنل کیا ہے. لیکن قرآن مجید ہمارے پاس اوریجنل, یہی وہ فرق ہے. دیکھیے جو میں شاید پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ خدا کا اتنا بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنی آخری وحی کو جب انسانوں کی گائیڈنس کے لیے دیا, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں دیا, پوری دنیا کے لیے دیا, تو وہ زبان کو محفوظ کر دیا تاکہ اب آپ زبان کو ریفرنس پوائنٹ بنا سکیں. تو اگر آپ جب زبان کو ریفرنس پوائنٹ بنائیں گے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ملٹی لیئرڈ چیزیں ہیں, یہ اصل میں صرف ورڈز ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ زبان کیا کنوے کر رہی ہے, اور اس کے سمجھنے کے جو نیچرل اور فطری پرنسپلز ہیں جب آپ ان کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ ایک انٹرپریٹیشن پیش کرتے ہیں نا, اس کے پیچھے استدلال ہوتا ہے. تو بس آپ کو وہ دیکھنا ہے
کہ جو لوگ جو لینگویج کے نیچرل پرنسپلز ہیں، جو نیچرل ہیومینٹکس کہتے ہیں ہم ان کو، اگر وہ اپلائی کرتے کوئی انٹرپریٹیشن آپ کو دے رہے ہیں تو ہاؤ ساؤنڈ آر دا آرگیومنٹس دیٹ دے آر پٹنگ فورتھ، دیٹ از آل. کیونکہ وہ بات اتنی میں تو صحیح سمجھتا ہوں جو استاد فراہی نے کہی ہے کہ جہاں پہ غلطی ہوتی ہے وہ یہاں علم کی کمی ہوتی ہے یا تدبر کی کمی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے پھر آپ کو تعویلات میں اختلاف مل جاتا ہے. علم اور تدبر جو ہیں وہ کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے، اور وہ کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں ہو سکتے کہ آپ دعویٰ کر دیں کہ میں نے آخری بات کر دی ہے. یہ ہیومن ڈیفیشنسی ہے، ہیومن ایرر کی ایڈمیشن ہے. اس وجہ سے لنگوسٹکس ہی اصل چیز ہیں، اور قرآن کا جو قالب ہے وہ آپ کو اصل میں یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ زبان کے اصولوں کو سامنے رکھ کے یہ بات کیا کہی جا رہی ہے، کس سے کہی جا رہی ہے. اب دیکھیے نا، جب ہم نے انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کا کورس پڑھا تھا تو میں نے اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ قرآن اصل میں مکالمے کی کتاب ہے، یعنی بیسکلی ڈائلاگز ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اگر اس سے واقف نہیں ہیں تو جو اسپیچ میں چینج آتا ہے، افراد میں چینج آتا ہے، وہ آپ کو گھبرا دے گا اور آپ کہیں گے تو ڈسجوائنٹ کسی کتاب ہے. اور بہت ساری جگہیں جہاں پہ منہ پھیر کے بات کی جا رہی ہوتی ہے، آپ اصل میں کہتے ہیں یہ تو مخاطب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس کی میں آپ ایگزامپل بھی آپ کو دوں گا آئندہ کسی جو ہماری کمپیریٹیو اسٹڈیز چل رہی ہے. تو اگر آپ کو قرآن مجید کا تعارف صحیح ہو کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کی لینگویج کا اصول کیا ہیں، لنگوسٹکس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو اہم ہیں. الف لام ایک قیامت ہے جو ڈھا سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طرح سے نہ سمجھیں. ہر جگہ آپ د کا ترجمہ کر دیں گے تو نتیجہ یہ وہ نکلے گا جو ہمارے یہاں عام طور سے نکلا ہے. تو الف لام ایک بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح سے پیراگرافنگ ایک بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح سے خطاب میں غائب اور حاضر کا جو ہونا ہے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. پھر جو مختلف اسالیب ہیں کہ جس میں حذف کیا جاتا ہے، جس میں جز اور کل کے درمیان ایک مطابقت پیدا کی جاتی ہے، جس میں جز کو بول کے کل مراد لیا جاتا ہے. تو یہ وہ سارے میں نے خیال ہے وہ ٹولز تھے جو میں نے جب وہ کورس آپ سے گزارا تھا، تو وہ ٹولز آپ کو اس لیے کوشش کیے تھے کہ ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، تاکہ آپ وہ لینگویج کے جو ٹولز ہیں وہ اس سے اکوپ ہو جائیں، جس کے نتیجے میں غلطی تو ہم پھر بھی کریں گے لیکن ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ معالم ہوں گے، کچھ نہ کچھ ریفرنس پوائنٹس ہوں گے. بیلا اپنا سوال کیجیے پلیز. تھینک یو یاسین صاحب. السلام علیکم سر. سر بس میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے کہ آپ نے کہا کہ تیسرا فریق بھی ہے اس میں جو غامدی صاحب نے نکالا ہے، حکومت. تو سر مجھے آپ نے یہ کہا آیت نمبر سورہ بقرہ کی 178 سے انہوں نے یہ لیا ہے، تو وہ مجھے کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ کس طرح سے. دیکھیں نا، وہ آیت شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، تم پہ قصاص فرض کیا گیا ہے. اور یہاں آمنو سے سوسائٹی کو جب کلیکٹیو ذمہ داری کی طرف مخاطب کیا جاتا ہے تو ہمیشہ وہاں مراد آپ کے جو کارفرما طبقات ہے، جو ریاست ہے، کیونکہ سوسائٹی کی نمائندہ ریاست ہے. جب سوسائٹی کو کوئی حکم دیا جاتا ہے، جیسے اگر یہ کہا جائے کہ آپ پہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے یا کتب علیکم القتال کہا گیا، تو مراد کیا ہے؟ یہ مراد نہیں کہ آپ لوگوں پہ، مراد یہ کہ سوسائٹی کے جو سربراہ ہیں ان پہ یہ فرض کر دیا گیا ہے، کیونکہ سوسائٹی کے نمائندگان وہ ہیں. جب کوئی بھی حکم سوسائٹی کو دیا جاتا ہے تو سوسائٹی کی جو کلیکٹیوٹی ہے اس کی نمائندہ ترین چیز کون ہے؟ جو اس کو ایڈمنسٹر کر رہی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ کتب علیکم القصاص فی القتلى، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو کہا گیا ہے کہ آپ پہ قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے. اب یہ فرضیت جو ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ صرف تبھی ختم کیا جا سکتا ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ معاف کر دیں، جس سے فرض ختم ہوگا، جواز نہیں ختم ہوگا. فرض کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از ناٹ اسینشیل فار یو. اس کی جیسے انہوں نے اگر آپ ان کا وہ مضمون نکال کے پڑھیں گی تو انہوں نے مثال دی ہے کہ دیکھیے روزے کی آیات بالکل ایسے ہی ہیں. یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر سفر میں ہیں یا اگر آپ بیمار ہیں تو اگر آپ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں. لیکن اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ لازماً نہ رکھیں؟ نہیں، جواز ہے، فرضیت ختم ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جیسے وہاں فرضیت ختم ہوئی ہے، جواز موجود ہے. مثلا اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو رعایت دی گئی ہے کہ آپ چاہیں تو نہ رکھیں. تو کہتے ہیں بالکل ایگزیکٹلی اسی اسلوب میں یہاں پہ یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کتب علیکم القصاص میں فرض تو ہے، لیکن چونکہ مقتول کے اولیاء کو اختیار دیا گیا ہے تو اب اگر انہوں نے معاف کر دیا ہے تو اب فرضیت جو ہے، یعنی فرضیت کا کیا مطلب ہے کہ لازماً قصاص لینا ہے، کم واٹ میں، قاتل کے بدلے میں مقتول کے بدلے میں قاتل ہی کو قتل کرنا ہے. اب اگر معافی ہو گئی ہے تو حکومت کے پاس اب وہ اس کا جسے کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ این obligation now it is a possibility. اب اگر حکومت چاہے تو وہ مقتول کے ورثاء کی اس پلی کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے کہ جی ہم نے معاف کیا ہے. اور اگر وہ یہ دیکھے کہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے سے تو فساد مزید پیدا ہو رہا ہے یا ظلم وجود میں آ رہا ہے تو وہ قصاص پہ اصرار کر سکتی ہے. جیسے کہ سفر میں اگر آپ چاہیں تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو مطلب یہ تو پہلی ہی لائن سے ہی واضح ہو رہی ہے بات، یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ تو اسی سے نکل آیا. آپ کہہ رہے ہیں تیسرا فریق، تو یہ تو بہت اہم بات ہے، اس کو اوور لک کر دیا گیا.
جی، تو یہ اس لیے بہت اہم بات ہے نا کہ اس کو اوور لک کرنے کے نتیجے میں ہماری جو پوری اسلامی تاریخ ہے قصاص کے معاملے میں جتنے بھی مفسرین ہیں فقہا ہیں وہ اس میں صرف دو فریق مانتے ہیں، قاتل اور مقتول کے وارث، دیٹس اٹ. اگر مقتول اور قاتل کے وارث میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے دیت کی بنیاد پہ، جیسے کہ میں آپ کو مثالیں دی ہیں، شارف جتوئی کا معاملہ، خشوجی کا معاملہ، آنر کلنگ کا معاملہ، ڈریون ڈیوس کا معاملہ، سب میں یہی ہوا ہے. تو اس کیس میں پھر یہی جی اٹس کلیئر. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس کچھ 3 سوال ہیں چیٹس میں سے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا، پھر ہم سیکنڈ راؤنڈ پہ جائیں گے. سوال انٹرسٹنگ ہے شاید. سوال یہ ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ عورت جو ہے وہ کنسیو نہیں کرتی ہے تو مرد جو اس کا جو میاں ہے وہ دوسری شادی کرنے کا حق رکھتا ہے یا وہ کر لیتا ہے پہلی بیوی کو طلاق دیے بغیر. یہ سچویشن اے ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میاں اب کنسیو نہیں کر پا رہا، اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو عورت دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی پہلے میاں سے علیحدہ ہوئے بغیر، جبکہ سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ بچہ کس کا ہے؟ بالکل صحیح سوال ہے. دیکھیں میں اس کو کئی دفعہ جو ہماری جو دوسری سیریز تھی ویمن مسکنسیپشنز کی، اس میں یہ زیر بحث لایا گیا ہے اور ڈسکس کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہاں جو اصل چیز ہے جس کو بنیاد بنایا گیا قرآن مجید نے، وہ یہ کہ ہیڈ آف دا فیملی کون ہے. وہ ہیڈ دو نہیں ہو سکتے. اگر تو مرد ہیڈ آف دا فیملی ہے اور آپ 2 شوہر کر لیں تو یہ ایسے ہی کہ جیسے ایک ملک کے 2 صدر ہو جائیں، 2 پرائم منسٹر ہو جائیں، ایک ادارے کے 2 CEOs ہو جائیں. تو قرآن مجید نے یہ جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ فیملی یونٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، وہ شوہر کو یہ ذمہ داری دی ہے. اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ جو سربراہ ہے وہ تو میرج ایک سے زیادہ کر سکتا ہے، لیکن جو سربراہ نہیں ہے وہ اگر کرے گا تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ اس کے سامنے 2 ہیڈز آ جائیں گے. وہ کس شوہر کی بات کے بارے میں اگر فرض کی اختلاف ہو جائے تو وہ بات مانے. تو یہ وجہ ہے. اگر قرآن مجید کے نزدیک ایک خاتون سربراہ بن سکتی، یعنی بننے کا قرآن اگر ہمیں ریکمینڈ کرتا، تو ایگزیکٹلی بات الٹ ہوتی کہ پھر وہ عورت ہی ہیڈ اگر ہے تو پھر وہ ہیڈ ہونے کے ناطے اس کو اندر یہ صلاحیت ہے کہ شی از دا چیف اینڈ دا ریسٹ. اس میں وہ ایک سے زیادہ مردوں کو شادی بھی کر سکتی ہے. تو یہاں مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ آپ نے DNA سے چیک کر لیا کہ اولاد کس سے ہوئی ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گھر کی تنظیم کیسے ہوگی. یعنی اگر 2 شوہر ہوں گے خاتون کے یا 3 ہوں گے فار دیٹ میٹر، تو وہ کس کے تحت ہے، یعنی قوام کون ہے. پھر 3 قوام ہے، اس پہ 2 قوام ہے. تو یہ ہے جو مشکل پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی کو تو اجازت ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر لے، لیکن جو ہیڈ نہیں ہے اس کو بھی اجازت ہے، لیکن پھر وہ طلاق لے. اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ہیڈ سے جان چھڑائے اور کسی دوسرے ہیڈ کے پاس چلے جائے. بہت شکریہ. اگلا سوال بھی ڈفرینٹ ٹاپک پہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ sacrifice of animals on the occasion of عید الاضحیٰ از obligatory، فرض ہے کسی حدیث کے مطابق. تو اس حدیث میں آیا ہے کہ جس کے پاس دولت ہے اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ یہودی اور عیسائی مر گیا. تو سوال شاید یہ ہے کہ سیکریفائس فرض ہے یا نہیں. اگر آپ ساری قرآن مجید کے علاوہ جو قرآن مجید میں آیت آئی ہیں سیکریفائس کے حوالے سے اور روایتوں کا جمع کریں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام جو قربانی کے احکام ہیں وہ نفل ہیں. یہ جو جس طرح کی روایتیں آپ بیان کر رہے ہیں اس روایتوں میں صرف یہ مطلب ہے کہ یہ جو ایک بہت ہائی ریکمنڈیشن ہے کہ ایک شخص اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اتنی بڑی ایک محمود عبادت ہے، ایک نفلی عبادت ہے، اس کے بارے میں اگر آپ بے پرواہی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. یہ اس قبیل کی ارشاد ہے. ورنہ اگر آپ سارے کے سارے ارشادات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، قربانی ایک سنت عمل ہے، یہ حدیثوں پر رلائی نہیں کی گئی ہے، یہ حدیث پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے جو جاری کی گئی ہے. اس سنت کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نفلی چیز ہے یہ، اور یہ اگر آپ کرتے ہیں تو بہت ریوارڈنگ ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو یہ ایک مستحب چیز ہے، ایک ریکمینڈڈ چیز ہے، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے. جو روایات ہیں وہ ہمیشہ اس سنت کے اوور آل موقف کو سامنے رکھ کے ان کی توجیہ کی جائے گی. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس روایت ہمیشہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات فرمائی ہے یہ روایت بالمعنی کے طریقے پہ آپ پہ پہنچی ہے، یعنی لوگوں کی انٹرپریٹیشن سے پہنچی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروفٹ نے اس طرح فرمایا ہے. تو اگر ہمیں سنت سے معلوم ہو گیا کہ ایک نفلی چیز ہے تو روایت میں جب اس طرح کے سخت الفاظ آ گئے ہیں جیسے لگتا ہے کہ واجب ہی کر رہی ہے تو پھر ہم اس کو تعویل پہ محمول کریں گے. یعنی یہ کہا اس کی ہائیلی ریکمینڈیڈ سچویشن ہے جو یہ روایت بیان کر رہی ہے،
لیکن بیان کرنے میں اسلوب یہ ہو گیا کہ جیسے یہ فرض ہے. چونکہ سنت میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، لہٰذا پھر ہم اس روایت کو دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی اس میں راوی نے ایک ایسے انداز سے اس کو بیان کر دیا ہے کہ جس سے غلط فہمی ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو سمجھیں تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تاکید ہے. یہ بتایا گیا کہ بھئی دیکھیے آپ کو بلا وجہ یعنی آپ کو قربانی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اصل میں یہ ایک آپ کی طرف سے خدا کی کمٹمنٹ ہے کہ بھئی خداوند تعالیٰ آج میں یہ جانور اگر آپ کے آگے قربان کر رہا ہوں، کل میری اپنی جان چاہیے ہوگی تو میں وہ اس کو بھی حاضر کروں گا. تو یہ اپنی جان کا فدیہ ہے جو پیش کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں تو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ، ایک غیر معمولی، ایک اوور آ انسان ہو جاتا ہے اس سے. لیکن اگر آپ اس کے حکمت اور فلسفے کو نہ جانیں تو پھر آپ ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے. تو میں نے اس میں بھی عرض کر دیا کہ اگر آپ سنت سے اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو صاف معلوم ہوگا کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے. عید بہت الاضحیٰ شکریہ سر، بہت شکریہ. اگلا سوال فیس بک سے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ کین پیپل لیو ان اے فیملی سسٹم where properties create a drift between family members, where they cannot even enjoy happy occasions like Eid and marriages sincerely. دیکھیں مذہب تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، یہ ایک سوشل مسئلہ ہے. سوشل مسئلے کو ہمیں سوسائٹی ہی سے حل کرنا چاہیے. بھئی اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو کچھ اس کی فائدے ہیں، کچھ اس کی کرسز ہیں. اور دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نقصانات ہوتے ہیں. تب یہ آپ کو اپنی ذہانت سے، تجربے سے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہیے. مذہب تو دیکھیں وہاں مداخلت کرے گا جہاں پہ کوئی غیر اخلاقی بات ہو رہی ہے، کوئی امورل چیز ہو رئی ہے، جہاں پہ شریعت کو کچھ بتانا ہے. ادروائز وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان ہی نے یہ سیٹ اپس بنائے ہوئے ہیں تو دے شوڈ فائنڈ آؤٹ وے آؤٹ سولوشن ٹو دس اینڈ سی کہ معاملات کو کیسے کرنا ہے. اگر آپ کسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں پھنس گئے ہیں جہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ کو پھر اپنی اس طرح سے آزادی نہیں ہے تو یہ ظاہر ہے اس کا ایک نقصان ہے، لیکن بہت سارے فائدے بھی ہیں. یعنی کئی جگہوں پہ آپ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے، کئی چیزوں میں آپ کی کامنالٹی نکل آتی ہے، اخراجات میں بعض دفعہ کچھ بچت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک کلچرل اور سوشل ایشو ہے. اس کو کلچرلی اور سوشلی ہی ہمیں دیکھ لینا چاہیے. میں کوئی اس میں کوئی ایسی سجیشن نہیں تفصیل سے دے سکتا کیونکہ میرا یہ دائرہ اس طرح سے نہیں بنتا. بہت شکریہ سر. اب سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوتا ہے اور پہلا سوال ہے شراز کا. شراز صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. جی شہزاد بھائی، اوریجنلی تو میں نے وہ سورہ مائدہ کے بارے میں کوشچن کرنا تھا، لیکن میرا خیال ہے کوشچن کی لسٹ لمبی ہے تو میں اب وہ سورہ بقرہ پہ آ جاتا ہوں. اس میں جو تیسرے فریق کا ذکر ہوا ہے، اس میں اس چیز کا انحصار کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اس سے انفر کیا جا رہا ہے. شہزاد بھائی اس میں اگر اس کو کیا یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ تو کورٹس کی بات ہو رہی ہے نا، ظاہر ہے مجموعی معاشرے سے مراد گورنمنٹ سے مراد ایک سسٹم بن گیا کہ کورٹس یہ فیصلہ کریں گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور وہ سزا دیں گی یا نہیں دیں گی. اگر کسی نے خدا نہ خواستہ میرے کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا تو میں بدلے میں جا کے قتل نہیں کر سکتا، میرا حق ہے، کورٹ فیصلہ کرے گی. تو فرضیت تو اس چیز کی ہے کہ ان کے ذمہ ایک رسپانسبلٹی لگائی گئی ہے. لیکن اسی آیت میں جب یہ کہا جاتا ہے فمن اوفی لہ من اخیہ، اگر اس کے بھائی کی طرف سے اس کے لیے کوئی نرمی ہے، تو اب اس کی اگر ایک ایگزامپل کو میں کویسچن کی فارم میں پٹ کروں کہ قرآن نے سورہ نساء میں وصیت کا قانون دیا ہے، حصے جو ہو جاتے ہیں. اب ایک شخص مر گیا اور اس کے 2 بیٹے ہیں اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو 50-50 دونوں میں بٹے گا. ایک بھائی دوسرے کا حق کھا جاتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے دوسرا بھائی اور کورٹ کہتی ہے جی 50% آپ کا ہے 50% آپ کا ہے. دوسرا بھائی آؤٹ آف دا گڈنس آف ہز ہارٹ کہتا ہے میں نے اپنا حق چھوڑ دیا. اب کورٹ زبردستی تو اس کا حق اس کو نہیں دے سکتی، کورٹ کے ذمے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. لیکن جس کا حق ہے اگر حقدار اپنا حق چھوڑ دے تو بیچ میں کورٹ تیسرا فریق نہیں ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے ٹو میک شیور دیٹ جسٹس از ڈن. ادھر جب ذمہ داری لگائی جا رہی ہے مسلم معاشرے کی قصاص کے لیے تو یہ تو رسپانسبلٹی ہے جو ان کو دی جا رہی ہے. تو اب جن کا حق تھا قصاص، اگر وہ اپنا حق چھوڑ دیں، اس آیت میں جس طرح کہا گیا کہ اس کا بھائی اس کے لیے اگر نرمی کا معاملہ کر دے تو پھر کورٹ کا تو کوئی بندہ نہیں مرا، وہ فریق نہیں ہے، وہ رسپانسبل ہے فار دا ایگزیکیوشن آف جسٹس. تو کیا اس آیت کو یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ لازمی ہم یہ مانیں کہ تیسرا فریق کورٹ ہے یا گورنمنٹ؟ دیکھیں کہ دو باتیں بالکل الگ ہیں. جو آپ نے وصیت کی مثال دی وہ ایک ذاتی فعل ہے، اور وہ وصیت جو ہے وہ کورٹ، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ سوسائٹی کے کار فرما لوگوں کو کہ بھئی وصیت کروانا اب آپ کا فرض ہے. وہ مسلمانوں کو ان کی انفرادی حیثیت میں حکم دیا جا رہا ہے. اور نزاع کے کیس میں بالکل ایسی ہے کہ وہ کورٹ کو رجوع کر سکتے ہیں، اور آدمی کوئی فرگو کرتا ہے تو فرگو کر سکتا ہے. وہ وہاں جو آیت آئی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک الوصیہ فللوالدین والاقربین، یہ جو پہلی آیت آئی ہے جہاں جو منسوخ ہوئی ہے.
تو وہاں یہ کہا گیا انفرادی حیثیت میں، یعنی وہ یہاں ایھا الذین آمنوا کے الفاظ وہاں ہے ہی نہیں. وہاں یہ کہ اگر تم میں سے کسی پہ موت آتی ہے یا موت اپروچ کرتی ہے، ان طرح کا خیر اور تم نے کوئی مال چھوڑے جا رہے ہو تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ وصیت کریں. تو ان دونوں میں آپ دونوں کو قیاس اکٹھا نہیں کر سکتے. اس کو ہم کہتے ہیں قیاس مع الفارق. وہ انفرادی طور پہ حکم دیا جا رہا ہے اور یہ اجتماعی ہے. یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بتایا گیا کہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، جبکہ وہاں یہ نہیں کہا گیا. وہاں پہ ایک پرسنل کیپیسٹی میں آپ کو یہ کہا گیا. وہاں پہ صرف اتنا ہے کہ اگر نزاع ہو جاتی ہے، نزاع کا مطلب ہے ڈسپیوٹ ہو جاتی ہے، تو ڈسپیوٹ تو ظاہر ہے کہ آپ کسی آربیٹریٹر کے پاس جائیں گے نا، کسی گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، تو وہاں تو وہ رسپانسبل ہے آربیٹریشن کے طور پہ. لیکن کس حیثیت میں کہ دو انڈیویجولز کے درمیان آربیٹریٹ کرنا ہے، جبکہ یہاں بالکل نوعیت اور ہے. یہاں پہ مخاطب ہی معاشرے کو کیا گیا. شاید بھائی اسی کوشچن پہ تھوڑی الیبوریشن اور پوچھ سکتے ہیں؟ کوئی اور ہاں کوشچن جی نہیں ہے؟ یہی ہے. جی پوچھ سکتے ہیں. جی یہ تو شاید بھائی سمجھ آ گئی کہ ادھر انڈیویجول کو کہا تھا. میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ جب بھی پھر کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس کو کورٹ ہی حل کر سکتی ہے، ادھر مسلم معاشرے کی رسپانسبلٹی ضرور لگائی گئی ہے ٹو ڈو دا جسٹس. چلیں وہ ایگزامپل چھوڑ دیتے ہیں، صرف اسی آیت کی بات کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے کو کہا گیا کہ قصاص آپ پر فرض ہے، آپ نے اس مسئلے کو حل کروانا ہے. اب مسئلہ دو فریقوں کے بیچ میں، کسی کا بندہ ناحق قتل ہو گیا اور کسی نے قتل کر دیا. اب جس کا بندہ ناحق قتل ہوا ہے وہ حق رکھتا ہے. ایک منٹ ذرا یہاں رک جائیں. یہ نہیں کہا گیا. دیکھیں الفاظ کوئی جو ہے نا، ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ لفظ کو پکڑ کے چلیں. وہاں یہ کہا گیا کہ اے حکومت یا اے کافرما بردار جو لوگ ہیں، آپ پر قصاص لینا آپ پر فرض کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ میں سے رسپانسبل ہیں آربیٹریٹ کرنے میں یا اختلاف ہو جائے. آپ کی ذمہ داری ہے. اٹ از یور رسپانسبلٹی. دیکھیں اٹ گیوز دا ہول میٹر اے نیو لائٹ. اٹ از رسپانسبلٹی آف یو. آپ یہ کہا، اس کے بعد استثناء کہا گیا. رسپانسبلٹی تو آپ کی ہے کہ آپ نے ہر حال میں لینا ہے. لیکن اب فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، لیکن اگر اس کا بھائی جو ہے اگر اس کو معاف کر دیتا ہے اور وہ دیت معاملہ کر سکتا ہے، تو اب اگر آپ چاہیں تو اس کی اس معافی کو قبول کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ پہ تو یہ فرض ہے، آپ پہ تو ہر حال میں لینا فرض ہے. آپ کی مرضی ہے کہ وہ جو معافی دی جا رہی ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. جسٹس کے اصولوں پہ تو آپ ضرور کریں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فرضیت ختم ہوئی ہے. فرضیت کیا مطلب ہے؟ obligation ختم ہوئی ہے. اب اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ معافی اصولوں پہ دی جا رہی ہے تو وہ معافی کر سکتی ہے. قصاص لینے پہ کوتبہ پہ اصرار نہیں کر سکتی. کوتبہ کا مطلب فرضیت پہ اصرار نہیں کر سکتی، بلکہ وہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں، اب if they want we will also forgive. تو یہ الفاظ ہیں. بڑی مزے کی تھی. ایکسلنٹ. تو شاید بھائی اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں، ایک بندہ دنیا میں اکیلا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے، تو حکومت کی مرضی ہے کہ بدلے میں قاتل کو جیل میں ڈالے، قتل کر دے. وہ دیکھیں یہ ساری ایکسیپشنز ہیں. یہ جو ایکسیپشن صورتحال ہوتی ہے نا، اس کے اندر پھر بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اکیلا ہے، اگر اسے کوئی ورثاء نہیں ہے، ورثاء کے معاملے میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان کا، جیسے ایک اور معاملے میں کہا گیا نا کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا اسٹیٹ وارث ہے. یعنی یہ جو وارث کا، سوری میں غلط کہہ گیا، یہ جو ورڈز ہیں نکاح کے معاملے میں کہا ہے جس کا ولی کوئی نہیں ہے اس کا اسٹیٹ ولی ہے. تو یہ اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر کوئی لاوارث ہے جس کے پاس کوئی اور معاملہ نہیں ہے، بالکل ایک قتل ہو گیا، تو پھر وہاں پہ اسٹیٹ مدعی بن جاتی ہے، ایک لحاظ سے فریق بن جاتی ہے. تو پھر وہ دیکھے گی کہ بھئی یہاں پہ تو کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں، تو پھر اٹ ول اسیوم دی رسپانسبلٹی آف دی ایئرز آف دا assassinated person. میں نے کوشچن اس لیے پوچھا کیونکہ جس طرح آپ نے، اب مجھے آپ کی بات سمجھ لگ رہی ہے. الفاظ پہ میں نے دوبارہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اسٹیٹ ایک تیسرا فریق ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ کوئی کیس دائر ہی کریں. اسٹیٹ خود بھی قاتل کو پکڑنا چاہے تو اس کو کسی ریکویسٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کوئی ضرورت پکڑ سکتی ہے، بلکہ یہ فرض ہے اس پہ پکڑنا. یعنی دیکھیں یہ تو قرار واقعی سزا جو ہے. اسی لیے دیکھیں جہاں آیتیں ختم ہوتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ جو یہ کام ہے تمہیں کہا گیا ہے، یہ اسی سے سوسائٹی کی پروٹیکشن کی ضمانت ہے. یہ آپ نے کرنا ہے آگے بڑھ کے. یہ دس از یور رسپانسبلٹی. تھینک یو سعد بھائی، آپ سمجھ آ گئی جب انہوں نے کہا کتب علیکم القصاص فی القتلى کہ اسٹیٹ پہ فرض ہے کہ کوئی ریکویسٹ کرے یا نہ کرے، آپ نے روکنا ہے، آپ نے روکنا. اور اب مقتول کے ورثاء اگر وہ آ جاتے ہیں، جی اب وہ آ جاتے ہیں اور حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے رعایت کی جا سکتی ہے، تو پھر وہ قصاص پر فرضیت پہ کہے گی کہ ٹھیک ہے ہم فرضیت پہ اصرار نہیں کرتے، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ راضی نامہ کر لیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ شہزاد صاحب. اگلا سوال ہے سنبل کا. سنبل پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ
ویسے میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیشہ سے میں اس کو جو شروع والا پارٹ تھا کہ جس نے قتل کیا وہی اس کو اس کی جگہ پر قتل ہوگا، وہ ویسے ہی سمجھ آتا تھا، مے بی بیکاز آف کامن سینس اور واٹ ایور. لیکن یہ والا پارٹ ہے کہ معاشرہ یا سوسائٹی از دا تھرڈ پارٹنر ان دیٹ، تو وہ اتنا اچھا، یعنی جتنے بھی انجسٹسز آپ کے دماغ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے، یعنی کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے اور وہ اس کو آرام سے معاف کر دے، تو یہ بہت اچھا، یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا خوشی ہوئی آج یہ چیز سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی روک بتائی ہوئی ہے کہ آپ کے لیے آپ کے پاس ایک حکومت ہے جو اس کو چیک کرے گی کہ کوئی لوگ پریشر میں نہ آئیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہو. تو دیٹ واز ویری گڈ، آئی ایم فیلنگ ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. تو وہ بہت سے کوسچنس کو آج اس سے آنسر ہوئے. یہ والا جو پارٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے، فَاتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوف، یہ کیا ہے پارٹ؟ یعنی یہ بھی اسی کی طرف کر رہا ہے پوائنٹ ٹورڈز کورٹس؟ نہیں، وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر اب جو آپ کا جو بھائی ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر دیت ادا کی جائے گی. فَاتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوف کا مطلب ہے معروف کے مطابق، سوسائٹی کے کسٹم کے مطابق پھر آپ پینلٹی ہے جو آپ ادا کریں گے، اس کی پینلٹی کو دیت کہتے ہیں. اور قرآن پھر مزید یہ کہتا ہے کہ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یعنی پھر یہ سب سے جو کنسیشن آپ کو دی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پھر دیت آپ کو لازماً دینی پڑے گی. اس میں بھی میں نے ایک چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں، میں نے نہیں کی کیونکہ ایک مائنر سا ایشو ہے، وہ یہ کہ ہمارے بعض فقہا جو ہیں وہ دیت کو بھی معاف کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی معاف کی جا سکتی ہے، جبکہ قرآن مجید جو ہے وہ بالکل ایکسپلیسٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر قتل کو آپ نے معاف کرنا ہے تو دیت ہوگی، اور ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تخفیف اتنی ہی ہے کہ قتل اگر نہیں ہے اس سے لو نہیں جائے، دیت سے لو نہیں آپ جا سکتے. تو اس وجہ سے فَاتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوف کا مطلب ہے معروف کی پیروی کی جائے گی، کہ جو کسٹم ہے اس کی پیروی کی جائے گی، اور اس کے لحاظ سے دیت ادا الیہ بِإِحسان، اور اچھے طریقے سے دیت جو ہے وہ دی جائے گی. نہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے سب کچھ بہت اسٹریٹ فارورڈ اور اس میں کر رہے ہیں، اور ہمیں ہی نہیں سمجھ آتا، اور وہ جو دنیا میں انجسٹسز ہو رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وائی از اٹ ہیپننگ. تو جزاک اللہ خیر، تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے احمد شعیب کا. احمد اپنا سوال کیجیے. جی میرا سوال کائنڈ آف آف ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہم فکر فراہی میں سمجھتے ہیں کہ کافر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، وہ اتمام حجت کے بعد ہی ہوتا ہے. تو میرا سوال ہے کہ ہم مومن کے لیے یہ سیم رول کیوں نہیں اپلائی کرتے کہ قرآن جب کہہ رہا ہے کافروں کو قتل کرو، تو جب وہ کہتا ہے مومنوں کو کہ تم یہ کرو یا وہ کرو، وہ بھی ان کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وہ بھی ایک اتمام حجت کے ساتھ جب رسول بینات کے ساتھ آئے تھے ان کے لیے ایک قانون تھا. وہ پہلی بات ہی ٹھیک نہیں ہے، پہلی بات ہی غلط ہے کہ آپ کافر ہر جگہ قرآن مجید میں اسی مفہوم میں آیا جس پہ اتمام حجت ہو گیا. آخر دیکھیں مکی صورتوں میں تو کافر بہت جگہ پہ آیا، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. سورہ قاف جو ہے یہ تو ایک مکی سورہ ہے، تو اتمام حجت تو مکی سورہ کے آخر میں کہیں جا کے ہوا ہے نا. یہ تو یہ بات کہ ہر جگہ کافر جو ہے اس کا مفہوم ایسے کافر کے لیے ہے کہ جس پہ اتمام حجت ہو گیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو مستوجب سزا ہیں، مستوجب سزا کا مطلب ہے who deserve to be punished، یہ جہاں پہ الف لام کافر کے لیے آتا ہے یہ ان کے لیے آتا ہے جنہوں نے جانتے بوجھتے جھٹلایا ہو. ورنہ آپ دیکھیے نا، انہ لا یفلح الکافرون، یہ سورہ مومنون میں یہ بات آئی. سورہ مومنون ایک مکی سورہ ہے، ابھی اتمام حجت تو نہیں ہوا ہوا. اور جب یہ کہا جائے گا کہ ان کافروں کو فلاح حاصل نہیں ہوگی، تو یہاں اصل میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ مکی سورہ میں جب یہ کہا جائے گا تو یہ ان کے ظاہر سے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک تو وہ کافر ہیں یا اللہ تو جانتا ہے، لیکن محض منکر کے لیے بھی کافر کہا جا سکتا ہے. محض منکر کا کیا مطلب ہے؟ وہ ڈز ناٹ کنفارم. تو اس وجہ سے یہ میں نے شاید کسی وقت یہ سوال آپ لوگوں سے کیا بھی تھا کسی گروپ میں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بڑی غلط یا گریو مسکنسیپشن ہے فراہی اسٹوڈنٹس کے درمیان، جس کو ٹھیک کر دینا چاہیے کہ ہر جگہ پہ کافر جانتے بوجھتے کفر کے لیے نہیں آتا، یہ اس جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ سزا زیر بحث ہوتی ہے. ورنہ آپ بتائیں نا کہ مکی صورتیں بھری ہوئی ہیں کہ لفظ کافر آیا ہوا ہے، وہاں محض انکار کرنا، چاہے وہ انکار غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ انکار جانتے بوجھتے ہو، چاہے وہ کسی ڈس انفارمیشن کی وجہ سے ہو، اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. تو یہ کریکشن اپنے ذہن میں ضرور کر لیں کہ کافر از ناٹ آلویز یوز فار اے پرسن ہو انٹینشنلی ڈینائز. انٹینشنلی ڈینائل کافر اسی وقت استعمال ہوتا ہے، وہ مدنی صورتوں میں ہوا ہے کہ جہاں پہ اتمام حجت واقعی ہو گیا ہو. ابھی مکے میں تو ہوا نہیں تھا ابھی.
چلیں ٹھیک ہے, دیٹ از کلیئر. میں اس کو آئی ول کریکٹ دیٹ ان مائی مائنڈ انشاءاللہ. اور وہ بات جو سورہ حجرات میں پھر بیڈوئنس کے ساتھ ہوا تھا, وہ اصل ایمان کے بارے میں بات کر رہا ہے, آپ کہیں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تقولوا اسلمنا, یعنی آپ ایمان نہیں لے کے آئے لیکن آپ اسلام بس ہے جو آپ نے مان لیا. ولیکن قولوا اسلمنا, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ایمان ہے جو آپ کے دل میں داخل ہو گیا, یہ آپ نے بس اسلام کی جو ایک ہیبت ہے اس کو سامنے رکھ کے بس آپ نے مان لیا ہے, دل میں آپ کے ایمان داخل نہیں ہوا. وہاں تو یہ بات بیان ہوئی ہے. چلیے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے زرین کا. زرین پہلے اپنا سوال کیجیے. کی بیویاں چہرہ کور کرتی تھیں یا نہیں؟ اور دوسرا میرا یہ ساتھ میں ہے کہ اس زمانے میں میں نے سنا ہے کہ چادریں تو پہلے ہی سر پہ لیتی تھیں عورتیں, جو زمین تک ان کی تو جب یہ جلابیب کا حکم آیا تو چادریں لٹکانے کی بات ہوئی, تو کیا چادریں تو پہلے ہی نہیں عورتیں عرب کی لٹکاتی تھیں, اسی طرح اوڑھتی تھیں؟ تو اس کا علیحدہ سے حکم آنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ کہ کیا وہ چادریں ایسے لٹکانے کا کہا گیا کہ جیسے جس سے چہرہ بھی کور ہو جائے, جیسے ٹوپی والے برقعے ہوتے تھے, کیا اس طرح سے لٹکانے کا کہا گیا؟ اور یہ کہ مطلب یہ ساری بس یہ, اور خمر کا بھی کہ بعد میں جو خمر کی بات ہوئی تو وہ چھوٹی چادر ہے اس سے مراد, اس کا کیا وہ چھوٹی چادر چہرے پر نقاب ہے خمر سے مراد؟ دیکھیں جلباب اور خمار دونوں کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. ایک ہماری سیریز تھی ٹاپ 20 مسکنسیپشنز اباؤٹ ویمن امنگسٹ مسلمس. تو یہ موضوع ایک یا دو قسطوں میں بہت تفصیل سے زیر بحث آیا. اگر میں ابھی ایکسپلین کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. آپ کائنڈلی وہ متعلقہ جو میرے خیال ہے ہمارے جو ایڈمن کے لوگ ہیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے, وہ ریلیونٹ آپ وہ چیز سن لیں. اس میں یہ پورے کا پورا معاملہ بہت تفصیل سے زیر بحث آیا. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عدیلہ کا. عدیلہ اپنا سوال کیجیے. وعلیکم سر. یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا کیونکہ ایک ایسا قصہ بھی ریسنٹلی ہوا تھا. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی قتل کا پورا ارادہ کر کے کسی کو قتل کرنے جائے اور قدم اٹھائے بھی اور وہ شخص بچ جائے, تو پھر ان دیٹ کیس حملہ بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ بچ گیا, تو ان دیٹ کیس پھر اس وقت حکومت کی ذمہ داری ہے پھر کچھ کرنا, پھر اس میں کیا کیا جائے گا؟ یہ جو قضیے ہوتے ہیں نا, قضیے کا مطلب کوئی کیس ان پوائنٹ ہوتا ہے. یہ اس کو آپ اوور سمپلیفائی جب کریں گے آؤٹ آف اے ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل تو اس کا جواب مس لیڈنگ ہوتا ہے. ہر کیس کو پھر اس کی تفصیلات میں دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی واقعی ایسا واقعہ ہوا ہے جس کو پھر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ ایک آدمی نے اسے کہتے ہیں اقدام قتل, یعنی قتل کا اقدام کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا, تو اس کی ساری ڈیٹیلز سامنے آئیں گی اور دیکھا جائے گا کہ ڈیٹرنٹ کے طور پہ ایک آدمی کی تفصیل کیا ہے. کیا وہ صرف اس وجہ سے اس کو ہم معاف کر دیں کہ اس سے قتل نہیں ہوا, یا اس کو ہم کوئی اور سزا دیں گے جو لیس دین دیٹ ہے, یا انکارسریٹ کر دیں گے. یعنی یہ دیر از اے وائڈ ڈسکریشن اس کیس میں, لیکن اٹ آل ڈپینڈز ونس اے جج اور اے جوری گوز تھرو دا ہول کیس ان اے لاٹ آف ڈیٹیل. یعنی میں آپ کو اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ اٹ ول ڈپینڈ فرام کیس ٹو کیس. ٹھیک ہے سر. تو وہ اس کا مطلب ہم پھر اس آیت سے کوئی مطلب نہیں نکال سکتے؟ شاید سے اس کا تعلق تو یہ کہ جہاں پہ قتل اسٹیبلش ہو جائے وہاں تو آپ ہر حال میں اسی قتل کو کرنا ہے. جہاں پہ اسٹیبلش نہیں ہو وہاں پھر اب بہت ساری چیزیں ان کو دیکھا جائے گا. لیکن اس میں بھی حکومت انوالو ہوگی obviously جی. یہ جتنے بھی سزائیں ہیں ان کا تعلق تو افراد سے ہے ہی نہیں, یعنی اس سے کوئی لنک نہیں ہے, یہ ہے ہی اسٹیٹ کی ذمہ داری. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ارمغان کا. ارمغان پلیز اپنا سوال کیجیے. سر میں کیونکہ پاکستان اسٹڈیز کا بھی طالب علم ہوں, ہم پڑھتے ہیں کہ آئین ہمارا جو پاکستان کا اس کی پہلی شک ہے یہ کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. تو ہمارے صدر کے پاس وہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر عدالت نے ایک مجرم کو سزا بھی دے دی ہے تو اس کو بھی وہ معاف کر سکتا ہے. تو کیا یہ قرآن اور سنت میں ہے یا اس کی بنیاد کہیں اور ہے؟ اس کو ذرا واضح کر دیں پلیز. بالکل ہی خلاف ہے یہ شک, اور اس کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے. یعنی یہ بات کہ صدر جو ہے مرسی پٹیشن کا آخری حق ان کو ہے اور وہ کسی قاتل کو معاف کر دیں, ان کو کوئی حق نہیں ہے اس کا. حکومت ہی کو حق ہے. حکومت جو ہے وہ حکومت سے ظاہر ہے ہم اور جج ہیں, اگر انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے سزائے موت کا تو صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کو ختم کرنے کا. ڈاکٹر شہزاد سلیم آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھی محفل رہی. ہمارے پاس اب اور کوئی سوال نہیں ہے, تو آپ کچھ کہنا چاہیں آخر میں؟ انشاءاللہ ہم پھر آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ جی. خدا حافظ.